عبدالحق کو حیرت ہوئی کہ کھانے کی میز پر زبیر بھی موجود تھا، لیکن اس نے اس سے کچھ پوچھا نہیں۔ کھانے کے بعد زبیر نے اس سے کہا، آپ سے کچھ بات کرنی ہے کاکا۔ عبدالحق اسے لے کر اپنی اسٹڈی میں چلا آیا۔ بیٹھیں زبیر بھائی، اس نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ کہیں کیا بات ہے؟ آپ سے ایک اجازت لینی ہے، زبیر نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ سیکریٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ مجھ سے اجازت لینے کی کیا ضرورت تھی آپ کو؟ آپ خود فیصلہ کر سکتے تھے، عبدالحق نے کہا۔ یہ ضروری تھا، ان معاملات کے بارے میں کچھ جانتا سمجھتا نہیں ہوں کاکا۔ تو کیا مجھے ان سے ملنے کے لیے جانا ہوگا؟ عبدالحق نے سادگی سے پوچھا۔ اس کے لہجے میں آمادگی تھی۔ زبیر تڑپ گیا۔ یہ تو میں کبھی گوارا نہیں کر سکتا کاکا۔ وہ یہی چاہتے تھے، لیکن میں نے منع کر دیا۔ انہوں نے یہاں آنے کی بات کی تو میں نے کہا کہ آپ سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ عبدالحق چند لمحے سوچتا رہا، پھر بولا، مسئلہ کیا ہے؟ کچھ کیس سے متعلق کی بات ہوگی، مجھے تو کچھ نہیں بتایا انہوں نے۔ عبدالحق نے پھر چند لمحے سوچا اور فون کی طرف اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے، آپ انہیں بلا لیں۔ اسے زبیر پر پیار آ رہا تھا۔ وہ اس کی عزت کا کتنا خیال کرتا ہے۔ زبیر نے فون ملایا اور کچھ دیر بات کرتا رہا، پھر ریسیور رکھنے کے بعد بولا، وہ ابھی آ رہے ہیں۔ عبدالحق نے سر کو تفہیمی جنبش دی اور آدھے گھنٹے بعد سیکریٹری آ گیا۔ عبدالحق نے ڈرائنگ روم میں اس سے ملاقات کی۔ زبیر کو وہ اصرار کر کے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ سیکریٹری اسے دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا اور بڑے تپاک سے اس سے مصافحہ کیا۔ آپ میرے تصور سے بہت مختلف ہیں عبدالحق صاحب، اس نے کہا۔ تشریف رکھیے، عبدالحق نے کہا۔ آپ میرے اندازے کے برعکس خاصے کم عمر ہیں، سیکریٹری نے کہا۔ آپ مجھے بہت بڑی عمر کا سمجھے تھے، کیوں؟ عبدالحق نے پوچھا۔ اس نے سیکریٹری کو غور سے دیکھا۔ وہ تقریباً اسی کا ہم عمر تھا۔ آپ کی ساکھ کی وجہ سے افسروں کے حلقے میں آپ کا نام بے حد عزت اور احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ نام، ساکھ، عزت، سبھی کچھ اخبارات کے ذریعے تباہ کیا گیا، عبدالحق نے سادگی سے کہا۔ اس کے لہجے میں شکایت کا شائبہ بھی نہیں تھا۔ ویسے یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، وہ جب چاہے واپس لے لے۔ کوشش کی گئی، لیکن خراب تو کچھ بھی نہیں ہوا، سیکریٹری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور اب تو سب کچھ بحال بھی ہو گیا ہے۔ ساکھ اور عزت کی بحالی کے لیے عدالت جانا پڑے تو وہ ساکھ اور عزت کیا ہے؟ ویسے بھی مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ میرا ایمان ہے کہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ آپ یہ فرمائیں کہ آپ نے کیسے زحمت کی؟ پہلے میں ایک بات واضح کر دوں، میں یہاں سرکاری حیثیت میں ایک سرکاری کام سے آیا ہوں، لیکن آپ کے بارے میں جو کچھ سنتا رہا ہوں اس کی وجہ سے میرے دل میں آپ کی بہت عزت ہے۔ آپ میرے لیے بہت محترم ہیں، میرے نزدیک آپ ایک مثالی آدمی ہیں۔ اس محبت کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں، عبدالحق نے بے حد نرم لہجے میں کہا۔ اب پہلے سرکاری بات ہو جائے۔ جی بہتر، سیکریٹری نے کہا اور بریف کیس کھول کر ایک فائل نکالی۔ فائل میں سے ایک لفافہ نکال کر اس نے عبدالحق کی طرف بڑھایا۔ یہ آپ کی بحالی کا نوٹیفیکیشن ہے۔ عبدالحق نے کاغذ کی تحریر پڑھی اور سر ہلاتے ہوئے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا، یہ مجھ پر سرکار کی غیر معمولی عنایت ہے، لیکن یہ آپ کے ذریعے مجھے بھیجا گیا تو اس میں کوئی رمز بھی ہوگا۔ سیکریٹری شرمندہ نظر آنے لگا۔ اس نے فائل سے ایک اور کاغذ نکال کر عبدالحق کی طرف بڑھا دیا۔ اس پر آپ کے دستخط درکار ہیں۔ اس کے لہجے میں بھی شرمندگی تھی۔ عبدالحق نے پڑھا۔ وہ اس کا استعفیٰ تھا جس کے تحت وہ ملازمت ریزیوم کرنے کے بجائے بغیر کسی دباؤ، جبر اور اکراہ کے فوری طور پر استعفیٰ دے رہا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر سیکریٹری کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہ کام تو میں بغیر کہے کر دیتا۔ یہ ملازمت میرے لیے ایک ناپسندیدہ قید تھی جس سے مجھے اللہ نے رہائی عطا فرمائی۔ میں دوبارہ قید کیوں ہونا چاہوں گا؟ سیکریٹری نے واضح طور پر سکون کی سانس لی، لیکن نہ جانے کیوں اس کی نگاہوں میں مایوسی سے جھلکی تھی۔ لیکن حکومت کے دباؤ کے تحت میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا، عبدالحق کے لہجے میں قطعیت تھی۔ اس بار سیکریٹری کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ میں جو کچھ آپ کے بارے میں جانتا ہوں اس کے تحت آپ سے اسی رد عمل کی امید تھی، اس نے کہا۔ پھر ظاہری طور پر آپ کی پوزیشن بھی مضبوط ہے۔ بات پوزیشن کی نہیں، عبدالحق کے لہجے میں ٹھہراؤ تھا۔ میں اصولوں پر سمجھوتے نہیں کرتا، اللہ پر یقین رکھتا ہوں، اس کے سامنے جواب دہ ہوں اور اپنے ضمیر کے علاوہ کوئی دباؤ قبول نہیں کرتا۔ اور آپ نے ظاہری پوزیشن کی کیا بات کی؟ عدالت نے میرے حق میں فیصلہ دیا ہے، میری پوزیشن ہر طرح سے مضبوط ہے۔ حکومت بارگیننگ پوزیشن میں ہے ہی نہیں۔ حکومت کے پاس ریاست کی مکمل طاقت ہوتی ہے عبدالحق صاحب۔ حکومت ہمیشہ بارگیننگ میں ہوتی ہے، بلکہ یوں کہیں کہ اسے ہر فرد پر بالادستی حاصل ہوتی ہے، اور آپ بھی اس سے مستثنا نہیں۔ سیکریٹری اس انداز میں بات کر رہا تھا جیسے حکومت سے اس کا کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ وہ خود کو علیحدہ کر کے بے حد غیر ذاتی اور غیر جذباتی انداز میں بات کر رہا تھا۔ عبدالحق نے یہ بات محسوس کر لی۔ وہ مسکرایا۔ میں نے عرض کیا نا کہ میں اصولوں پر سمجھوتے کبھی نہیں کرتا، اس لیے حکومت بارگیننگ پوزیشن میں ہو یا نہ ہو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دباؤ کے تحت میں استعفیٰ نہیں دوں گا، البتہ بات کرنے کی حد تک میں یہ ضرور چاہوں گا
کہ آپ حکومت کی طاقت کے بارے میں وضاحت کر دیں۔ نہ کریں تو کوئی بات نہیں، کیونکہ آپ حکومت کی نمائندگی کر رہے ہیں اور ممکن ہے کہ آپ حکومت کے کارڈ ظاہر نہ کرنا چاہیں۔ سیکریٹری بھی مسکرایا۔ بے شک میں حکومت کی نمائندگی کر رہا ہوں، لیکن مجھے کارڈ چھپانے کی نہیں، دکھانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ آپ کو اس پر قائل کرنا ہے کہ معاملے کو یہی نمٹا لیا جائے تو مجھے قائل کریں۔ عبدالحق کے لہجے میں چیلنج تھا۔ میں استعفیٰ نہیں دیتا تو حکومت کیا کرے گی؟ یہ نوٹیفیکیشن آپ کے استعفے سے مشروط ہے۔ آپ استعفیٰ نہیں دیتے تو یہ محض کاغذ کا پرزہ ہے۔ میرے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ عدالت کے حکم پر عمل کرتے ہوئے یہ تو حکومت کو جاری کرنا ہی ہوگا، لیکن سرخ فیتے کے بارے میں بھی آپ جانتے ہی ہوں گے، مہینوں لگ جائیں گے اس میں۔ مجھے کچھ ایسی جلدی بھی نہیں، عبدالحق نے بے پرواہی سے کہا۔ ویسے آپ حکومت کی بارگیننگ پوزیشن واضح کرنے والے تھے۔ جی ہاں، حکومت کا کارڈ یہ ہے کہ وہ ماتحت عدالت کے فیصلے کو جو آپ کے حق میں آیا ہے چیلنج کرے گی۔ کس بنیاد پر؟ حکومت کے پاس میرے خلاف کچھ ہے ہی نہیں۔ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ آپ نے پٹیشن دائر کی، اتفاق سے آپ کی خوش قسمتی سے کیس اس جج کے پاس گیا جو آپ ہی کی طرح کا انسان ہے، کوئی دباؤ قبول نہ کرنے والا۔ اور یہ بات، عبدالحق نے اس کی بات کاٹ دی، یہ اتفاق نہیں تھا، اللہ کی رحمت تھی میرے لیے۔ جی بے شک، سیکریٹری نے خلوص بھرے لہجے میں کہا۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ وزارت قانون نے غفلت برتی کہ اسے سنجیدگی سے نہیں لیا۔ بعد میں دباؤ ڈالنے کی کوشش ناکام ہوئی اور معاملات ان کے ہاتھ سے نکل گئے۔ اس کے نتیجے میں متعلقہ افسر معطوب ہوئے، لیکن اب وہ پوری طرح تیار ہیں۔ اپیل میں صورتحال مختلف ہوگی۔ کچھ قانون میں بھی سمجھتا ہوں، عبدالحق نے کہا۔ اپیل میں ضروری ہے کہ فیصلے میں کسی قانونی سکم کی نشاندہی کی جائے، ورنہ اپیل مسترد ہو جاتی ہے۔ دیکھیے، میں نے کہا نا کہ اب صورتحال مختلف ہوگی۔ اپیل کی سماعت کے لیے بہت احتیاط سے بینچ کا انتخاب کیا جائے گا۔ اس میں وہ لوگ بیٹھیں گے جو حکومت کا دباؤ تسلیم کرتے ہوں گے، لیکن کسی مضبوط گراؤنڈ کے بغیر وہ بھی کچھ نہیں کر سکیں گے۔ گراؤنڈ تو موجود ہے، یا یوں کہیں کہ تیار کر لیا گیا ہے۔ اب آپ اس کے بارے میں تو مجھے نہیں بتانا چاہیں گے؟ عبدالحق کے لہجے میں اشتباہ تھا۔ کیوں نہیں؟ سیکریٹری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ گراؤنڈ یہ ہوگا کہ کوئی عدالت چیف ایگزیکٹو کے جاری کردہ آرڈیننس کو کالعدم کرنے کا اختیار نہیں رکھتی، خاص طور پر اس صورت میں کہ فی الوقت ملک میں کوئی آئین ہے ہی نہیں۔ آگے آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ عبدالحق سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ حکومت ہمیشہ بارگیننگ پوزیشن میں ہوتی ہے۔ سیکریٹری کے لہجے میں افسردگی تھی۔ میں اصولوں پر سمجھوتا نہیں کرتا تو سودے بازی کیسے کروں گا؟ اب جو میں آپ سے بات کروں گا وہ ذاتی ہے۔ اس وقت میں حکومت کا نمائندہ نہیں ہوں۔ عبدالحق نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اسی لمحے نسیمہ چائے کی ٹرالی لے کر چلی آئی۔ اس نے سب کے سامنے چائے رکھی، پلیٹ میں بسکٹ بھی تھے، پھر وہ واپس چلی گئی۔ دیکھیں، ذاتی حیثیت میں میری تواضع بھی ہو گئی، سیکریٹری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عبدالحق نے کچھ نہیں کہا، بس متجسس سی نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ اب میں سرکاری حیثیت میں نہیں ہوں تو اپنا تعارف بھی کرا دوں۔ میرا نام راشد مجید ہے اور میں آپ کے مداحوں میں سے ہوں، سیکریٹری نے عبدالحق کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ عبدالحق نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ زبیر پہلو بدل رہا تھا، اس کے ہونٹ بھینچے ہوئے تھے۔ ابھی تک اس نے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ ملاقات کے دوران میں ہی سرکاری حیثیت ترک کرنے میں کیا مصلحت ہے آپ کی؟ عبدالحق نے راشد مجید سے پوچھا۔ جو مشورہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ سرکاری حیثیت میں نہیں دے سکتا، اور جو کچھ میں اب کہوں گا وہ آف دی ریکارڈ ہوگا۔ یہ سرکار کے ساتھ خیانت نہیں ہوگی، عبدالحق نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میرے بھی کچھ اصول ہیں عبدالحق صاحب، راشد مجید نے برا مانے بغیر کہا۔ میری وفاداری حکومت پاکستان کے لیے نہیں، پاکستان کے لیے ہے۔ حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں اور آتی جاتی رہیں گی، پاکستان انشاءاللہ قائم رہے گا۔ عبدالحق نے پہلی بار اسے احترام کی نظر سے دیکھا۔ اس نے محبت سے اس کا ہاتھ تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ مجھے آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی ہے راشد صاحب، اور یہ میں رسماً نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میرے لیے بڑا اعزاز ہے صاحب۔ آپ چائے پئیں، بسکٹ بھی لیں، تکلف نہ کیجیے گا، پھر اس کے بعد میں آپ کا مشورہ سننا چاہوں گا۔ زبیر کے جسم کا تناؤ دور ہو گیا تھا، اب وہ مسکرا رہا تھا۔ چائے خاموشی سے پی گئے۔ راشد مجید نے چائے کی پیالی خالی کر کے میز پر رکھی اور مسکرایا۔ اب میں آپ کو مشورہ دینے کی جسارت کر سکتا ہوں؟ میں منتظر ہوں۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اس پیشکش کو قبول کر لیں۔ عبدالحق اسی بات کی توقع کر رہا تھا، پھر بھی اسے جھٹکا لگا۔ آپ کہہ رہے ہیں تو اس میں کوئی بھلائی بھی ہوگی۔ میں وضاحت کرتا ہوں جناب، راشد مجید نے بے حد اعتماد سے کہا۔ آپ اس پیشکش کو مسترد کریں گے تو حکومت عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل کرے گی، اور مجھے یقین ہے کہ فیصلے کو کالعدم کرا دے گی۔ تو کیا ہوا؟ میں داغدار ہی رہوں گا نا، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، عبدالحق نے بے پرواہی سے کہا۔
بات صرف آپ کی نہیں، اس سے دوسروں کو پہنچنے والا فائدہ رک سکتا ہے اور یہ بڑا نقصان ہوگا۔ دوسرے کون؟ نکالے جانے والوں میں یقیناً بدعنوان اور رشوت خور بھی ہوں گے، لیکن ان میں آپ جیسے صاف ستھرے لوگ بھی تو ہیں۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ اور وہ فائدہ کون سا ہے جو رک سکتا ہے؟ آپ کے حق میں عدالت نے جو فیصلہ دیا وہ ایک نظیر ہے۔ اس نے ان کے لیے راستہ کھول دیا ہے کہ وہ اپنی داد رسی کے لیے عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں، اور اس نظیر کی موجودگی میں انہیں انصاف بھی مل سکے گا۔ میں اگر یہ سمجھوتا نہیں کروں گا تب بھی وہ نظیر تو قائم رہے گی، عبدالحق نے معترضانہ لہجے میں کہا۔ نہیں قائم رہے گی عبدالحق صاحب، بلکہ اس کے برعکس ایک نظیر قائم ہو جائے گی جو مدتوں تک لوگوں کے حق انصاف کا راستہ بند رکھے گی۔ وہ کیسے؟ عبدالحق کے لہجے میں الجھن تھی۔ ایسے کہ گورنمنٹ اپیل کرے گی اور ماتحت عدالت کا فیصلہ اس بنیاد پر کالعدم کرا دے گی کہ ملک کے چیف ایگزیکٹو کے حکم کو کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اپیل پر کیا جانے والا یہ فیصلہ نظیر بن جائے گا اور انصاف کے راستے کی دیوار ثابت ہوگا۔ اس وقت آپ یہ سمجھوتا کر لیں تو حکومت اپیل کرے گی ہی نہیں اور عدالت کا فیصلہ نظیر بن جائے گا، اور کسی عدالتی فیصلے کی نظیر کو رد کرنا آسان نہیں ہوتا۔ عبدالحق چند لمحے سوچتا رہا۔ راشد مجید کی بات میں وزن تھا، مگر وہ کسی فیصلے پر پہنچنے سے پہلے پوری طرح مطمئن ہونا چاہتا تھا۔ فرض کر لیں کہ میرے کیس کی نظیر کے تحت عدالت کسی اور کو میری طرح بحال کرتی ہے تو حکومت اس کے خلاف اپیل کر کے اسے کالعدم کرا سکتی ہے۔ جی نہیں، یہ بہت مشکل ہوگا، راشد مجید نے بہت اطمینان سے کہا۔ یہ قانونی نکتہ ہے، اگر حکومت عدالت کے آپ کے حق میں کیے جانے والے فیصلے کے خلاف اپیل نہیں کرتی تو قانونی طور پر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے اس فیصلے کو تسلیم کر لیا ہے، اور جو فیصلہ تسلیم کر لیا گیا اسے آگے کبھی کیسے چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ وہ کہتے کہتے رکا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور سلسلہ کلام جوڑا۔ آپ ابھی استعفے پر دستخط کر دیتے ہیں اور یہ نوٹیفیکیشن عدالت کے حکم پر جاری ہو جاتا ہے تو حکومت اپیل نہیں کرے گی، یوں یہ نظیر بن جائے گی۔ عبدالحق کے دماغ میں روشنی کا جھماکا سا ہوا، بات اس پر پوری طرح واضح ہو گئی۔ اس نے ستائشی نظروں سے راشد مجید کو دیکھا۔ بہت دور کی کوڑی لائے ہیں آپ۔ نہیں جناب، سامنے کی بات ہے، راشد مجید نے انکسار سے کہا۔ مجھے تو نظر نہیں آئی، آپ کی فیلڈ نہیں ہے نا، اور میں جب سرکاری ملازمت سے نکالا جاؤں گا تو وکالت کروں گا، راشد مجید نے کہا، پھر مسکراتے ہوئے کہا۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ میں نے یہ نکتہ حکومت پر واضح نہ کر کے بددیانتی کی ہے اور آپ کو یہ مشورہ دے کر خیانت کا ارتکاب کیا ہے۔ نہیں کہوں گا، عبدالحق نے محبت سے کہا۔ میں جان چکا ہوں کہ آپ پاکستان کے وفادار ہیں۔ حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں اور بعض اوقات وہ پاکستان کے مفاد کے خلاف بھی کام کرتی ہیں، ایسے میں ان سے وفاداری نبھانا گناہ ہے۔ لیکن آپ پوچھتے تو تب بھی میں لاجواب نہ ہوتا۔ میں کہتا کہ یہ وزارت قانون کی ذمہ داری تھی اور میں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں ہوں۔ بات ٹھیک ہے آپ کی، لیکن وزارت قانون کی نااہلی سامنے آتی ہے۔ یہ بات نہیں عبدالحق صاحب، آپ کو شاید کبھی اس کا تجربہ نہیں ہوا۔ جب بہت اوپر سے پریشر آتا ہے تو بڑے بڑوں کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، تجزیہ اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت گھٹ جاتی ہے۔ اوپر والوں کا پورا زور اس بات پر تھا کہ اس معاملے کو بالکل دبا دیا جائے، کیونکہ یہ ابھر کر سامنے آئے تو حکومت کی رسوائی ہوگی۔ وزارت قانون کا ہدف اس معاملے کو یہیں دفن کرنا تھا، اس لیے وہ کسی اور پہلو پر غور کر ہی نہیں سکے۔ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، عبدالحق نے کہا۔ پھر اس نے استعفے پر دستخط کر کے راشد مجید کی طرف بڑھا دیا۔ نوٹیفیکیشن اس نے اپنے پاس رکھ لیا۔ ابھی ایک بات اور ہے، عبدالحق نے سوالیہ نظروں سے راشد مجید کو دیکھا۔ عدالت نے آپ کو ہر جانے کے لیے کیس دائر کرنے کا حق دیا ہے، آپ وہ استعمال نہیں کریں گے۔ اس کے عوض آپ ذاتی طور پر حکومت سے جو رقم چاہیں ہر جانے کے طور پر طلب کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں، عبدالحق نے بے فکری سے کہا۔ ہماری منشا مالی منفعت کا حصول نہیں تھا، ہمیں تو صرف بدنامی کا داغ دھونا تھا، اور وہ دھل گیا۔ اس زبانی بات سے حکومت کی تسلی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کسی بھی وقت دعویٰ کر سکیں گے۔ کون روک سکتا ہے آپ کو؟ یوں معاملہ پھر عدالت میں جائے گا، اخبارات میں خبریں لگیں گی اور حکومت کی رسوائی ہوگی، تو پھر آپ کو تحریر دینی ہوگی کہ آپ بغیر کسی جبر و اکراہ کے اپنی مرضی سے اپنے ہر جانے کے حق سے دستبردار ہو رہے ہیں، اور آپ کبھی اس کا دعویٰ نہیں کریں گے۔ ایک اور سمجھوتا، عبدالحق نے تعصب سے کہا۔ خیر، یہ تو اور اچھی بات ہے، یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھیں چمکنے لگی جیسے کوئی اچھا زاویہ سجھائی دے گیا ہو۔ میں ابھی لکھ دیتا ہوں۔ ایسے نہیں، میں اسٹامپ پیپر ساتھ لایا ہوں، اس پر لکھ دیں۔ راشد مجید نے فائل سے اسٹامپ پیپر نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ عبدالحق نے اسٹامپ پیپر لیا اور اس پر لکھنے لگا۔ لکھ کر اس نے دستخط کیے اور اسٹامپ پیپر راشد مجید کی طرف بڑھا دیا۔ راشد مجید نے وہ عبارت پڑھی اور مسکرایا۔ بہت خوب، آپ نے تو اسے حکومت کے خلاف دستاویز بنا دیا، اور نہ حکومت اس پر کوئی اعتراض کر سکتی ہے
اور نہ ہی اس کے خلاف کوئی کارروائی کر سکتی ہے۔ نوٹیفیکیشن کے اجرا کے بعد اپیل کا حق تو اس کے پاس رہا ہی نہیں۔ اب اس پر میں اور زبیر صاحب بطور گواہ دستخط کریں گے اور کارروائی مکمل۔ اس نے اسٹامپ پیپر پر خود دستخط کیے، پھر زبیر سے دستخط کرائے اور اسٹامپ پیپر کو فائل میں رکھ لیا۔ کاپی اس نے عبدالحق کو دی اور فائل کو اپنے بریف کیس میں رکھ لیا۔ اب مجھے اجازت؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور عبدالحق کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ عبدالحق نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، ہم آپ کو رخصت کرنے باہر چل رہے ہیں۔ وہ ڈرائنگ روم سے باہر نکلے۔ باہر نکلتے ہوئے راشد مجید نے کہا، آپ کی طرح میں بھی مسعود صاحب کا شاگرد ہوں۔ جو کچھ میں نے سیکھا انہی سے سیکھا ہے۔ مجھے اس کا اندازہ آپ کے پاکستان سے وفاداری والے جملے سے ہو گیا تھا۔ آپ کراچی میں تھے اور میں ان کے سائے میں تھا۔ ان سے ملاقات ہو تو انہیں میرا سلام پہنچا دیجیے گا۔ ضرور راشد صاحب۔ راشد مجید کو رخصت کرنے کے بعد وہ گھر میں داخل ہوئے تو عبدالحق نے اچانک کہا، زبیر بھائی، میں حق نگر جانے کے لیے تڑپ رہا ہوں۔ مولوی صاحب سے ملنے کو بہت دل چاہ رہا ہے۔ بس ایک ہفتہ اور صبر کر لیں کاکا، زبیر نے بڑی لجاجت سے کہا۔ وہی سرپرائز والا معاملہ ہے زبیر بھائی؟ جی ہاں، بس ایک ہفتہ کاکا۔ اور وہاں جو میری عزت کا معاملہ تھا، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے سب ٹھیک کر دیا کاکا۔ اب تو میں اس کے بارے میں بتا بھی سکتا ہوں۔ اب وہ اسٹڈی میں پہنچ گئے تھے۔ عبدالحق اپنے تجسس پر قابو نہ پا سکا۔ بیٹھیے زبیر بھائی اور مجھے اس کے بارے میں بتائیں۔ ہمارے قومی اسمبلی کے حلقے کا منتخب ممبر چودھری عبدالستار آپ سے شدید بغض رکھتا ہے، نفرت کرتا ہے۔ عبدالحق کو شوق لگا۔ لیکن کیوں؟ میں تو اسے جانتا بھی نہیں۔ یہ الیکشن کے دنوں کی بات ہے، زبیر نے کہا۔ یہ حلقہ بہت بڑا ہے۔ حق نگر کے علاوہ اس میں چودھری عبدالستار کا آبائی علاقہ بھی شامل ہے۔ آبادی کے لحاظ سے حق نگر کے برابر ہی ہوگا۔ حق نگر کے لوگوں نے اپنے نمائندے کھڑے کرنے کا فیصلہ کیا۔ پنچایت میں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے لیے امیدواروں کے نام کا فیصلہ کیا گیا۔ میں بھی اس میں شریک تھا اور میں نے ان ناموں کی تائید کی۔ اب مشکل یہ ہے کہ میری کہی ہوئی ہر بات حق نگر میں آپ کے منہ سے نکلی ہوئی بات سمجھی جاتی ہے، اور یہ درست بھی ہے۔ میں بھی آپ کی بات کو یہی حیثیت دیتا ہوں، عبدالحق نے کہا۔ چودھری صاحب نے حق نگر کے امیدواروں کو اپنے حق میں دستبردار کرانے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہے۔ وہ بہت بڑے زمیندار ہیں، پیسہ بھی بہت ہے ان کے پاس، اور اثر و رسوخ بھی بہت ہے۔ حق نگر کے کچھ لوگ ان سے مل گئے۔ انہوں نے چودھری صاحب کو بتایا کہ حق نگر آپ کے نام سے موسوم ہے اور یہاں آپ کی بات چلتی ہے، لوگ جان چھڑکتے ہیں آپ پر، اور میں آپ کا نمائندہ ہوں۔ انہوں نے مجھ سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ مجھے بتا دیا گیا تھا کہ معاملہ کیا ہے۔ میں پہلے لوگوں سے ملا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ حق نگر کی رائے عامہ اپنے امیدواروں کے الیکشن لڑنے کے حق میں ہے، اس لیے ان پر دباؤ ڈالنا میں نے مناسب نہیں سمجھا۔ چودھری صاحب سے ملا تو میں نے ان پر واضح کر دیا کہ لوگوں کی مرضی ان کے خلاف الیکشن لڑنے کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عبدالحق صاحب اگر حکم کریں گے تو ان کے خلاف امیدوار دستبردار ہو جائیں گے۔ میں نے کہہ دیا کہ آپ لوگوں کی مرضی کے خلاف انہیں مجبور کرنے کے قائل نہیں۔ بس وہاں سے یہ ایک طرح کی دشمنی شروع ہو گئی۔ الیکشن ہوا تو ہمارا قومی اسمبلی کا امیدوار صرف 150-200 ووٹوں سے ہارا، اور صوبائی اسمبلی کا امیدوار اس شان سے جیتا کہ اس کے مخالف کی ضمانت ضبط ہو گئی۔ چودھری صاحب نے اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا۔ انہوں نے حق نگر میں زمین خرید کر حویلی بنائی۔ اب کچھ دن حق نگر میں رہتے ہیں اور کچھ دن سلطان آباد میں۔ اپنے ساتھ مصاحب بھی لا بٹھائے ہیں۔ وہاں حق نگر کے کچھ لالچی لوگ بھی ان سے مل گئے ہیں۔ مگر اس میں میری عزت اور بے عزتی کی کیا بات ہے؟ عبدالحق نے حیرت سے کہا۔ چودھری بہت کینہ پرور ہے اور برسر اقتدار پارٹی کا MNA ہے۔ حق نگر میں آپ کی مقبولیت نے اسے حسد میں مبتلا کر دیا ہے۔ وہ آپ کو نیچا دکھانے کی کوششوں میں لگ گیا۔ مجھے یقین ہے کہ بدعنوان افسروں کی فہرست میں آپ کا نام شامل کرانے میں اس کا ہاتھ ہے۔ یہ آپ کی بدگمانی بھی تو ہو سکتی ہے زبیر بھائی۔ ممکن ہے کاکا، لیکن اس کے فوراً بعد حق نگر کی دیواروں پر آپ کے خلاف پوسٹر لگا دیے گئے، آپ کے خلاف نعرے لکھے جانے لگے، ایک گندی مہم شروع کر دی گئی آپ کے خلاف۔ اس کا خیال تھا کہ یوں حق نگر میں آپ کی مقبولیت کو بہت بڑا دھچکا لگے گا، لیکن ہوا اس کے برعکس۔ لوگ تو مشتعل ہو گئے۔ میں لوگوں کو نہ سمجھاتا تو امن و امان کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا۔ بہرحال پوسٹر لوگوں نے نوچ پھینکے اور نعرے مٹا دیے۔ ایسے میں آپ کا حق نگر جانا مجھے مناسب نہیں لگا۔ میری سمجھ میں تو نہیں آتی یہ بات۔ چودھری نے اپنے سلطان آباد کے آدمی اور کرائے کے لوگ جمع کر رکھے ہیں کہ آپ حق نگر آئیں تو آپ کے خلاف مظاہرہ کریں، توہین آمیز نعرے لگائیں۔ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں کاکا۔ آپ کے خیال میں اس طرح میری عزت جاتی رہے گی؟ میں بے عزت ہو جاؤں گا؟ عبدالحق نے تلخ لہجے میں کہا۔ عزت اور ذلت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے زبیر بھائی۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کاکا، لیکن بات اس سے بڑی ہے۔ حق نگر کے لوگ یہ برداشت نہیں کرتے اور وہاں خون خرابہ ہو جاتا، کیونکہ حق نگر کی پولیس تو چودھری کی غلام بنی ہوئی ہے۔
آپ کے چاہنے والوں کو نقصان ہو جاتا۔ یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے زبیر بھائی، عبدالحق نے کہا، پھر چند لمحے سوچتا رہا۔ یہ بتائیں آپ اس سے الجھے تو نہیں؟ بالآخر اس نے پوچھا۔ میں اسے سمجھانے کے لیے خود چل کر اس کے پاس گیا، زبیر نے گہری سانس لے کر کہا۔ میں نے اسے بتایا کہ آپ کوئی سیاسی آدمی نہیں ہیں، نہ ہی آپ کے سیاسی عزائم ہیں، بلکہ آپ تو اسے جانتے تک نہیں، اس لیے اسے یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں۔ مگر اس نے بڑی حقارت سے بات کی، توہین کرتا رہا۔ اسے اپنے پیسے اور اثر و رسوخ پر بڑا گھمنڈ ہے کاکا۔ وہ دھمکیاں دیتا رہا، کہنے لگا کہ حق نگر کا نام تبدیل کرائے بغیر چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ کہنے لگا تمہاری طاقت اور دولت سب ختم کرا دوں گا، یہاں فقیروں کی طرح پھرو گے تم لوگ۔ میں کہاں تک برداشت کرتا کاکا؟ میں نے بس اتنا کہا کہ تم سے جو بن پڑے کر لو، تو اب عزت کے ڈر سے میں کبھی حق نگر نہیں جا سکوں گا؟ عبدالحق نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ارے نہیں کاکا، اب تو صورتحال بدل چکی ہے، زبیر نے جلدی سے کہا۔ آپ کیس جیت گئے، سچائی ثابت ہو گئی، اب تو ہم عدالتی فیصلے کی اور آپ کی بحالی کے نوٹیفیکیشن کی کاپیاں تقسیم کریں گے۔ آپ نے جو ہرجانہ معاف کرنے کا اسٹامپ پیپر لکھا ہے اس کی کاپیاں تقسیم کریں گے۔ وہ اب آپ کے خلاف کچھ کرنے کی جرات نہیں کر سکتا، کچھ کرے گا تو اس کی اپنی وہ ذلت ہوگی کہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے زبیر بھائی، آپ نے راشد مجید کی بات سنی تھی نا؟ میں نہیں چاہتا کہ ہماری انا کی وجہ سے دوسروں کو نقصان پہنچے۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر کاکا، زبیر نے بہت احترام سے کہا، لیکن آپ پر کیچڑ اچھالی گئی تو میں کسی بات کا لحاظ نہیں کروں گا۔ عبدالحق نے حیرت سے اسے دیکھا، وہ پہلا موقع تھا کہ زبیر اس کی بات رد کر رہا تھا۔ زبیر کے چہرے پر جو عزم تھا اس نے اسے اس سلسلے میں مزید کچھ کہنے سے روک دیا۔ تو پھر میرے حق نگر جانے پر 1 ہفتے کی پابندی کیوں؟ اس نے نرم لہجے میں پوچھا۔ وہ ایک سرپرائز ہے نا آپ کے لیے، زبیر مسکرایا۔ بس 1 ہفتہ صبر کر لیں۔ چلیں ٹھیک ہے، عبدالحق نے کہا، مگر ایک بات کی وضاحت کریں۔ میرے حق نگر جانے کا چودھری عبدالستار کو کیسے پتا چلے گا؟ اور پتہ نہ چلے تو وہ میرے خلاف مظاہرہ کرائے گا؟ اس کے بہت ذرائع ہیں کاکا، اس کے آدمی آپ پر نظر رکھتے ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے، عبدالحق نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ بس کاکا، 1 ہفتے بعد حق نگر چلیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اس رات ارجمند سے گفتگو ہوئی، اس سے عبدالحق کو اندازہ ہو گیا کہ ابھی کم از کم 1 ماہ وہ حق نگر نہیں جا سکے گا۔ چودھری عبدالستار حق نگر میں اپنی حویلی کے ہال ہی میں، جسے وہ دیوان خانہ کہتا تھا، کرسی پر بیٹھا تھا۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ سامنے اس کے دونوں بیٹے آصف چودھری اور کاشف چودھری بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے امیر علی اور خیردین ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ کیا خبریں ہیں؟ آصف چودھری نے خیردین سے پوچھا۔ آصف سلطان پور سے صوبائی اسمبلی کا رکن منتخب ہوا تھا۔ حویلی تقریباً مکمل ہو چکی ہے چھوٹے صاحب، بس 2-3 دن کا کام رہ گیا ہے، خیردین نے کہا۔ حویلی کو جہنم میں ڈال، آصف نے نفرت سے کہا۔ اس کا بس چلتا تو جس حویلی کی بات ہو رہی تھی وہ اسے بارود سے اڑا دیتا۔ میں تجھ سے اس کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ لاہور سے فون آیا تھا، وہ ابھی نہیں آ رہا ہے صاحب جی۔ اس کے استقبال کی تیاریاں تو مکمل ہیں۔ آصف اس بار امیر علی کی طرف مڑا۔ جی چھوٹے سرکار، آپ کے حکم کے مطابق ہی سب کچھ ہوگا، امیر علی نے جواب دیا، لیکن اس کے لہجے میں ناخوشی تھی۔ اس پر چودھری عبدالستار چونکا۔ سنو، اب ایسا کچھ نہیں ہوگا، اس نے افسردگی سے کہا۔ ہمیں کوئی کارروائی نہیں کرنی۔ کیا بات کرتے ہیں پاپا جی؟ آصف نے احتجاج کیا۔ وہ ہندو بچہ اتنی آسانی سے یہاں داخل نہیں ہو سکتا۔ حویلی بنوا کر وہ ہمیں چیلنج کر چکا ہے، ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے، یہ ہماری عزت کا سوال ہے۔ بیکار بات مت کرو، چودھری نے سخت لہجے میں کہا۔ اوپر سے سخت احکامات آئے ہیں کہ اس کے خلاف کچھ نہیں کرنا۔ پر کیوں پاپا جی؟ کیس جیتنے کے بعد اس کی پوزیشن بھاری ہو گئی ہے، ہم کچھ کریں گے تو وہ کمزور وار ہوگا، اور اس کے جوابی وار سے پارٹی اور حکومت دونوں کی ساکھ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ لیکن پاپا، اگر ہم نے کچھ کہا تو ہمارے سیاسی کیریئر ختم ہو جائیں گے، چودھری نے اس کی بات کاٹ دی۔ تو ہم مونچھیں صاف کرا لیں اپنی، آصف نے زہریلے لہجے میں کہا۔ اور نہیں پتر، چودھری کا لہجہ شفقت سے لبریز تھا۔ اپنے باپ کی عقل پر بھروسہ نہیں ہے تجھے؟ ہے، کیوں نہیں پاپا جی، پر بتائیں تو کیا سوچا ہے آپ نے؟ ابھی تو کچھ نہیں سوچا، مگر کچھ نہ کچھ سوچ ہی جائے گا، چودھری نے کہا۔ چودھری عبدالستار نہ دشمنی چھوڑتا ہے، نہ اپنے دشمن کو کبھی معاف کرتا ہے۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی پاپا جی، سیاست میں دماغ کو ٹھنڈا رکھنا پڑتا ہے پتر۔ میں دشمن کی کمزوریوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، خاص طور پر وہ کمزوریاں جو اس کی خوبی ہوں۔ ان سے فائدہ اٹھا کر کسی کو ذلیل کرنے میں بڑا لطف ہے۔ تم دیکھ لینا، میں اسے صرف ذلیل نہیں کروں گا، میں تو تباہ کر دوں گا اسے۔
پر کیسے پاپا جی؟ یہ تو سوچنا ہوگا، وقت بہت ہے اپنے پاس، جلد بازی کی ضرورت نہیں۔ میں ایسا کچھ سوچوں گا کہ پارٹی اور حکومت کا واسطہ ہی نہیں ہوگا اس سے۔ دشمن تو میرا ذاتی ہے نا۔ جب تک آپ سوچیں گے تب تک وہ اپنی اس عظیم الشان حویلی میں بیٹھ کر ہماری چھاتی پر مونگ ڈالتا رہے گا، ہمیں ذلیل کرتا رہے گا۔ بس بہت بول لیا تو نے، میرا باپ بننے کی ضرورت نہیں، عزت بے عزتی میری ہے، تیری نہیں۔ آصف تو سہم کر خاموش ہو گیا، مگر کاشف چودھری نے اپنے طور پر ایک فیصلہ کر لیا تھا، حق نگر میں عبدالحق کے استقبال کا فیصلہ۔ چودھری عبدالستار کی شخصیت بہت پہلودار تھی۔ جو اس کی شخصیت کے اس ایک پہلو سے واقف ہوتا، وہ اسے اس کے دوسرے رنگ میں دیکھتا تو یقین ہی نہ کرتا کہ یہ وہی چودھری عبدالستار ہے۔ چودھری کی عمر 50 سے کچھ ہی اوپر تھی۔ وہ بہت بڑا زمیندار تھا۔ سلطان پور تو پورا اسی کا تھا، اور بھی کئی جگہ اس کی زرعی زمینیں تھیں۔ اس کے والد بڑے چودھری صاحب نے انگریزوں کے لیے بڑی اہم خدمات انجام دے کر یہ سب کچھ کمایا تھا۔ وہ انگریزوں سے بہت محبت کرتے تھے، اس لیے انہوں نے بیٹے کو تعلیم دلانے کی بھرپور کوشش کی، اور وہ خاصے کامیاب بھی رہے۔ یہ معمولی بات نہیں تھی کہ ان کے بیٹے نے ان کی زندگی میں ہی میٹرک کر لیا۔ انہوں نے اسے مزید تعلیم کے لیے لاہور بھیج دیا۔ بھیجنا تو وہ اسے انگلینڈ چاہتے تھے، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ بڑے چودھری صاحب اپنے آخری لمحوں میں بھی یہی سوچتے رہے کہ بیٹے نے اتنے بڑے اعزاز سے کیوں منہ موڑ لیا۔ چودھری عبدالستار کا اس سلسلے میں بڑا واضح موقف تھا، لیکن اس نے باپ کو بتایا کچھ نہیں۔ اس کی اپنی ایک سوچ تھی، اپنی ایک شخصیت تھی۔ اپنے علاقے میں اس کی حیثیت ایک شہزادے کی سی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ در حقیقت وہ سب انگریزوں کے غلام ہیں۔ تعلیم سے اسے کچھ ایسی رغبت بھی نہ تھی، پھر وہ محض تعلیم کی خاطر غلام بن کر آقاؤں کے دیس کیوں جاتا؟ لاہور میں بھی اس کی حیثیت شہزادوں کی سی تھی، روپے پیسے کی کمی نہیں تھی، نوکر چاکر بھی تھے، اپنا بہت بڑا مکان تھا۔ کالج وہ کبھی کبھی تفریح کے لیے، منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے چلا جاتا تھا۔ لاہور میں وہ ترقی پسندوں کے ہتھے چڑھ گیا، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ ترقی پسند اس کے ہتھے چڑھ گئے۔ ان دنوں ترقی پسندی کا فیشن تھا۔ ترقی پسندی کا آغاز ایک دوسرے کو کامریڈ کہہ کر مخاطب کرنے سے ہوتا تھا۔ وہ ترقی پسندی کا سب سے ادنا درجہ تھا۔ اگلے درجے میں اللہ کی نفی کرنا اور مذہب کو فرسودہ کہہ کر رد کرنا تھا۔ اس کے آگے مزدوروں اور کسانوں کے حقوق دلانے کا نعرہ اور طبقاتی تقسیم کا خاتمہ کر کے معاشرے میں مساوات قائم کرنا تھا۔ اس تحریک کے ڈانڈے روس سے ملتے تھے۔ کمیونسٹ پارٹی نے ہندوستان میں نافذ کرنے کے لیے یہ سیاسی اور معاشی نظام روس سے امپورٹ کیا تھا۔ آزاد خیال ہونے کی وجہ سے ملک کے شاعر اور ادیب اس تحریک کا ہراول دستہ بن گئے۔ پارٹی نے یہ سوچ کر انہیں آگے رکھا کہ پڑھے لکھے اور آزاد ہونے کی وجہ سے یہ لوگ دانشور کہلانے کے مستحق ہیں اور عوام میں سراہے بھی جاتے ہیں، لہٰذا ان کے ذریعے عوامی مقبولیت حاصل کی جاتی ہے۔ وہ باغیانہ افسانے لکھتے، جوشیلی نظمیں پڑھتے، عوام الناس واہ واہ کرتے، اور فوراً ہی اپنے اپنے مسجد، مندر، چرچ اور گردوارے کا راستہ پکڑتے۔ ان پر افسانوں اور نظموں میں دیے گئے پیغام کا اتنی دیر اثر بھی نہیں ہوتا تھا جتنی دیر افسانہ پڑھنے والوں اور نظمیں سنانے والوں کا نشہ قائم رہتا۔ چودھری عبدالستار کو ان کے نئے پن کی وجہ سے ان میں کشش محسوس ہوئی۔ وہ ایک قدم ان کی طرف بڑھا تو وہ لپک کر ان کے گھر میں آ گئے۔ چودھری کے پاس وہ سب کچھ تھا جس کی انہیں ضرورت تھی، اچھا کھانا، آرام سے سونا، شراب اور شباب۔ ترقی پسندوں کا ایک خواب تھا، انقلاب، مگر ہر خواب کسی نہ کسی حد تک دوسرے سے مختلف تھا، مگر اس کا نام ایک ہی تھا، سرخ انقلاب۔ اب کسی کے نزدیک تو وہ محبوب کے ہونٹوں کی سرخی تھی، کچھ کے نزدیک میں گلگوں، لیکن سچے انقلابی اسے خون سے تعبیر کرتے تھے۔ خود ترقی پسندوں کے درمیان بھی طبقاتی تقسیم تھی۔ بڑے لیڈر بڑے لوگ تھے، وہ تحریک کا دماغ کہلاتے تھے۔ وہ آراستہ و پیراستہ ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کر ولایتی شراب پیتے اور انقلاب کے منصوبے بنا کر نیچے والے سچے انقلابیوں کے سپرد کر دیتے جو عملی لوگ تھے۔ کہا جاتا تھا کہ ان بڑے لیڈروں کو ماسکو سے امداد ملتی ہے۔ شاعروں اور ادیبوں میں اکثریت ان لوگوں کی تھی جنہیں زندگی میں واہ واہ کے سوا کچھ نہیں چاہیے ہوتا تھا۔ وہ سب حساس اور نازک طبع لوگ تھے۔ لکھنا ایک ایسا میدان ہے جہاں آدمی کہیں تک بھی جا سکتا ہے، سو ان کے جوش کی کوئی حد نہیں تھی۔ جمع میں وہ انقلابی نظمیں شیروں کی طرح دھاڑ دھاڑ کر سناتے، مگر قلم استعمال کرنے والا ڈنڈے سے بھی بہت دور بھاگتا ہے، بندوق تو بہت دور کی بات ہے۔ چنانچہ ریاست کی طرف سے جارحیت کا مظاہرہ شروع ہوتے ہی اپنے جوتے چھوڑ چھاڑ ننگے پیر بھاگنے والوں میں بھی وہ ہراول کا دستہ ثابت ہوتے۔ ان میں جو نامی گرامی ہوتے ان کی تلاش میں چھاپے پڑنے لگتے، لیکن نہایت فخر سے انڈر گراؤنڈ وہ سب کے سب ہو جاتے۔
معاشی طور پر کمزور کامریڈز کے لیے چودھری عبدالستار بہت بڑی نعمت بن گیا۔ وہاں انہیں آرام دہ پناہ گاہ بھی ملتی اور سامان ناو نوش بھی، ورنہ وہ جاگیردار ہو کر ان کا ساتھ کیوں دیتا؟ یہی وجہ ہے کہ اس کی رہائش گاہ پر کبھی چھاپا نہیں پڑا۔ وہ ڈبل گیم کھیلنے کا ماہر ہو گیا۔ شراب کے چند جام اور پولیس سے محفوظ رہنے کے عوض وہ اپنی کوئی جوشیلی نظم اسے دے دیتے۔ شاعروں میں اٹھتے بیٹھتے چودھری کو بھی شاعری پڑھنے کا سلیقہ آ گیا تھا۔ جلسوں کا رخ تو اس نے کبھی نہیں کیا، لیکن نجی محفلوں میں وہ بہت جم کر وہ نظمیں سناتا اور داد سمیٹتا۔ ادبی جریدوں میں وہ نظمیں اس کے نام سے چھپتی۔ ادھر بڑے چودھری کا انتقال ہوا اور وہ خود مختار ہو گیا، پھر پاکستان بن گیا۔ کمیونسٹ پارٹی ہندوستان میں ہی رہ گئی۔ ابتدا میں وہ پاکستان میں بھی تھی، لیکن ایسے کہ اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بے شمار دیوی دیوتاؤں میں گھرے ہندو اپنے مذہب سے بیزار تھے، خاص طور پر پڑھے لکھے اور روشن خیال ہندو۔ لیکن مسلمانوں کا معاملہ مختلف تھا۔ مسلمان چاہے بے عمل مسلمان ہو، لیکن نظریاتی طور پر مسلمان ہی رہتا ہے۔ چنانچہ پاکستان میں کمیونسٹ پارٹی کبھی پنپ نہ سکی اور بالآخر ختم ہو گئی۔ چودھری عبدالستار لاہور کا عادی ہو چکا تھا۔ وہ کئی برس لاہور ہی میں رہا۔ سلطان پور میں زمینوں کی دیکھ بھال کرنے والے ملازم بہت تھے۔ لاہور کے عیش و آرام سے دستبردار ہونے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ شادی اس کی ابا جی کی زندگی میں ہی ہو گئی تھی۔ بیوی اس کے 2 بیٹوں کے ساتھ سلطان پور میں ہی تھی، جہاں وہ کبھی کبھی مہمانوں کی طرح چلا جاتا تھا۔ ترقی پسندوں کی محبت کی اسے عادت سی ہو گئی تھی۔ وہ اسے طاقت کا احساس دلاتے تھے، انسانوں کے درمیان مساوات کا علم بردار۔ آزادی کے قصیدے لکھنے والے اس کے پاس خوشامدی مصاحبوں کی حیثیت سے بیٹھتے تھے۔ چودھری کی طبیعت میں جلد بازی نہیں تھی۔ سیاست میں تو اسے جانا تھا، لیکن ابھی اس کی عمر ایسی نہیں تھی۔ دوسرے وہ مناسب موقع کے بغیر کوئی قدم اٹھانا نہیں چاہتا تھا۔ سیاسی عدم استحکام کے دور میں سیاست میں داخل ہونا اسے مناسب نہیں لگا۔ اس نے اس عرصے کو اپنا ہر طرح کا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے استعمال کیا اور اس میں بہت کامیاب رہا۔ پھر بیوی بچوں کو بھی اس نے لاہور ہی بلا لیا۔ لاہور میں ہی اس کے ایک بیٹی بھی پیدا ہوئی۔ ایک تو اس کی دینی تربیت سرے سے ہوئی ہی نہیں تھی، اوپر سے ترقی پسندوں کی صحبت۔ دین سے اسے بغض ہو گیا تھا۔ جو کام وہ فیشن کے طور پر کرتے تھے وہ دل کی گہرائی سے کرتا تھا۔ اللہ کے اور انبیاء کرام کے بارے میں گستاخی کرنا اس کا شعار تھا، لیکن ایسا وہ صرف اپنی نجی زندگی میں یا نجی محفلوں میں کرتا تھا، اس لیے کہ شاید وہ پیدائشی سیاست دان تھا اور اس نے سمجھ لیا تھا کہ عام لوگ اس بات کو سخت ناپسند بلکہ اس سے نفرت کرتے ہیں اور ایسی باتوں پر مشتعل ہو جاتے ہیں۔ نوکر اس کے سب پرانے تھے اور برسوں سے اس کے ساتھ تھے۔ شروع میں تو سب کو یہ باتیں بری لگتی تھیں، مگر پھر سنتے سنتے وہ سب اس کے عادی ہو گئے۔ چودھری خاص طور پر جب نشے میں ہوتا تو واہی تباہی بکتا۔ کچھ یہ بھی تھا کہ شراب کا اس میں ظرف نہیں تھا، تھوڑی پی کر بھی وہ بہکنے لگتا تھا، جبکہ تھوڑی پینے کا وہ قائل ہی نہیں تھا۔ نوکروں میں ایک اس کا منہ چڑھا تھا، نام اس کا امیر علی تھا۔ نہ جانے چودھری کو اس کی کیا ادا بھا گئی تھی، کیونکہ وہ اس کے مطلب کا تھا نہیں۔ وہ چودھری کو ایسے جواب بھی دے دیتا تھا جن کا دوسرے نوکر زبان پر لانے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ یہی نہیں، وہ صوم صلات کا پابند بھی تھا۔ کچھ یوں بھی تھا کہ اس کے ذریعے چودھری اپنی جمہوریت پسندی ثابت کرتا تھا۔ ایک دن چودھری ایک بہت بڑے ترقی پسند ادیب کے ساتھ بیٹھا تھا، جو ایک انقلابی رسالے کا مدیر تھا۔ اور بھی لوگ موجود تھے۔ محفل جمی ہوئی تھی۔ شراب کے جام گردش میں تھے۔ کسی بات پر سینئر ترقی پسند ادیب اور مدیر نے اللہ کی قسم کھائی تو چودھری تڑپ گیا۔ تم جھوٹ بولتے ہو شیرازی، اس نے بہت سخت لہجے میں کہا۔ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ شیرازی نے اسے چیلنج کیا۔ چودھری بھی ترنگ میں آ چکا تھا۔ تم نے جھوٹی قسم کھائی ہے۔ کیسے؟ جسے تم مانتے نہیں اس کی قسم کھاؤ گے تو جھوٹی ہی ہوگی۔ کسے نہیں مانتا میں؟ اللہ کو۔ اور کسے؟ کس نے کہا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا؟ میں تو مانتا ہوں۔ تو پھر اور بڑے جھوٹے ہو تم، سب کے سامنے انکار کرتے ہو۔ بات یہ ہے چودھری کہ تم دانشور نہیں ہو۔ شیرازی نے اس کے چہرے کے سامنے انگلی نچاتے ہوئے کہا۔ دنیا میں ایک دوسرے سے متصادم سچ بھی ہوتے ہیں۔ اپنی وسیع دنیا میں، سیاسی، سوشل اور اجتماعی زندگی میں اللہ کے وجود کو نہیں مانتا، لیکن اپنی ذاتی، نجی زندگی میں اسے مانتا ہوں۔ دانشوری کے تانے نے چودھری کو مشتعل کر دیا، لیکن ایسی محفلوں میں ضرورتاً خود پر قابو رکھنا اسے نشے کی حالت میں بھی آتا تھا۔ وہ خود کو یاد دلاتا رہتا تھا کہ اس ہنر کے بغیر بندہ سیاست نہیں کر سکتا۔ پھر بھی اس نے بھرنا کر کہا، کیوں؟ یہ بھی دانشورانہ نکتہ ہے۔ شیرازی نے اسے مزید چڑھایا۔ اپنے مفادات کا خیال رکھنا، وہ بھی دانشمندی کے ساتھ، بہت بڑی بات ہے۔ اپنی بڑائیاں ہی بیان کرتے رہو گے یا وضاحت بھی کرو گے؟ چودھری نے تب کر کہا، دیکھو چودھری،
تم نہیں جانتے، پڑھنے والے آدمی نہیں ہو نا، اس لیے۔ شیرازی نے ایک اور بار کیا۔ میں تمہیں سمجھاتا ہوں، یہ بحث بہت پرانی ہے اور یہ امر بہت متنازع اور مشتبہ ہے۔ اللہ کو ماننے اور نہ ماننے والوں کے درمیان دلائل پر مبنی مناظرے کبھی نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئے۔ دونوں میں سے کوئی فریق بھی دوسرے کو قائل نہیں کر سکا۔ میں نے بہت مطالعہ کیا اور بہت سوچ بچار کے بعد ایک پالیسی وضع کی۔ اس کی بنیاد لاجک پر ہے۔ ذرا سوچو، اگر خدا نہیں ہے اور میں اسے مانتا ہوں تو اس میں میرا کوئی نقصان نہیں، پر کوئی مجھے اس پر پکڑ کر سزا تو نہیں دے گا نا۔ اس کے برعکس اگر خدا موجود ہے اور میں اسے نہیں مانتا تو قیامت کے دن وہ تو مجھے لٹکا دے گا، جہنم رسید کر دے گا مجھے۔ تو میرا فائدہ اسی میں ہے کہ اپنی نجی زندگی میں خدا کا وجود تسلیم کر لوں۔ واہ واہ! نچلے درجے کے ایک ترقی پسند نے شیرازی کو داد دی۔ قیامت میں پکڑے گئے تو اللہ سے کہا، اللہ کی قسم اللہ میاں، میں دل سے آپ کو مانتا تھا۔ چوہدری نے اسے گھور کر دیکھا تو اس نے نظریں جھکا لی۔ چوہدری نے پرجلال لہجے میں شیرازی سے کہا، یہ تو نری منافقت ہے۔ نہیں کامریڈ، دراصل تم کچھ سمجھے ہی نہیں، شیرازی بولا۔ کفر میں منافقت نہیں ہوتی، منافقت تو ایمان میں ہوتی ہے، اور میں صاحب ایمان ہوں نہیں۔ سبحان اللہ! ایک اور ترقی پسند نے داد دی۔ اب دیکھ لو، کامریڈ شمع قمر نے بھی اللہ کا نام لیا، شیرازی نے فاتحانہ لہجے میں کہا۔ چوہدری نے گھور کر شمع قمر کو دیکھا تو وہ بوکھلا کر بولا، یہ تو داد دینا ہے چوہدری صاحب، مشاعروں میں لوگ داد دینے کے لیے ایسا کہتے ہیں۔ اب بولو، اس لفظ کو تو نہیں مٹا سکتے نا؟ شیرازی اور اکڑ گیا۔ بہرحال مجھے خوشی ہے کہ میں اپنے کفر میں بھی خالص ہوں، تمہاری طرح منافقت نہیں کرتا۔ چوہدری نے عزت قدر بحال کرنے کی کوشش کی۔ کبھی خود پر بھی غور کرو چوہدری، شیرازی نے اس بار براہ راست حملہ کیا۔ اس کا لہجہ تحقیر آمیز تھا۔ تم کسانوں، مزدوروں اور غریبوں کے ہمدرد بنتے ہو، لیکن تمہاری یہ دولت در حقیقت انہی کا خون پسینہ ہے۔ ان کا استعمال کر کے ہی تم یہاں تک پہنچے ہو۔ وہ حملہ ایسا تھا کہ چوہدری کا نشہ حرن ہو گیا، اس کا دماغ پوری طرح کام کرنے لگا۔ ذہین تو وہ بلا کا تھا ہی، مگر حاضر جواب بھی تھا۔ اور تم جو یہاں بیٹھ کر یہ شراب پی رہے ہو، یہ انہی کا خون ہے، اس نے کہا، تمہارے تعلق کی وجہ سے، ورنہ میں اس سے بہتر شراب اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر پی سکتا ہوں، شیرازی نے تپ کر کہا۔ چوہدری اس سے یہی جواب سننا چاہتا تھا، اسے موقع مل گیا۔ اب اس نے جوابی حملہ کیا۔ مجھے تو یہ دولت، یہ جاگیر اپنے باپ سے ورثے میں ملی ہے شیرازی، مگر تمہارا باپ تو تمہارے لیے کچھ چھوڑ کر نہیں گیا۔ مگر یہ مال و دولت، بنگلہ، گاڑی اور اعلیٰ شراب، یہ سب تمہیں کہاں سے ملا؟ تم جن مزدوروں کے بہی خواہ اور لیڈر بنے ہوئے ہو، انہی کے مفادات بیچ کر یہ سب حاصل کرتے ہو۔ سرمایہ داروں کے عیب اور ان کی کمزوریوں پر انہیں بلیک میل کرتے ہو اپنے رسالے کے حوالے سے، جو کہ مزدوروں، کسانوں، محنت کشوں کا ترکہ کہلاتا ہے۔ تمہیں دولت دی جاتی ہے کہ تم ان سرمایہ داروں کی سازشوں کو بے نقاب نہ کرو، کمزوریاں اور ان کے عیوب کے بارے میں اپنے رسالے میں نہ چھاپو۔ میں تم سے زیادہ استعمال کبھی نہیں کر سکتا غریبوں کا۔ شیرازی نے خود پر رکت طاری کر لی، آنکھوں میں آنسو بھر لایا۔ یہ بھی میں ان کے مفاد کی خاطر ہی کرتا ہوں، وہ بولا۔ اوہ، ذرا ہم لوگوں کو بھی لاجک سمجھاؤ اس کی۔ دیکھو، میں ان کے لیے لڑتا ہوں اور میری لڑائی جسمانی نہیں، میں ان کا ہوں۔ میرا دماغ اور میرا قلم میرا ہتھیار ہے جس سے میں انہیں کامیابی دلا سکتا ہوں، لیکن دونوں سے بہترین استفادے کے لیے آسودگی ضروری ہے۔ اگر میں ان کی ممکنہ آسودگی میں کمی کر کے اپنے لیے آسودگی حاصل کرتا ہوں تو انہی کے لیے تو کرتا ہوں، تاکہ تازہ دم ہو کر ان کے لیے، ان کی بہتری کے لیے کوئی نئی اسکیم سوچوں۔ میں سوچ کر ان کی جد و جہد کے لیے سمت اختیار کروں۔ جو کچھ میں کرتا ہوں، بادیوں نظر میں وہ خود غرضی ہے، ان کا استعمال ہے، لیکن در حقیقت اس میں ہی ان کی فلاح ہے۔ میں بھی ان کی طرح ناآسودہ اور بھوکا ہو گیا تو کون ان کی داد رسی کرے گا؟ کون ان کی جنگ کا نقشہ ترتیب دے گا؟ چوہدری تمسخرانہ انداز میں تالیاں بجانے لگا۔ واہ واہ، لاجک تو کوئی تم سے سیکھے، کاز سے غداری بھی عین درست ہو جائے گی۔ اب تم اپنی بات کرو کامریڈ عبدالستار، شیرازی نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ سچے کامریڈ ہو تو یہ اتنی بڑی جاگیر، لاکھوں ایکڑ زمین کیوں لیے بیٹھے ہو؟ اب مزاروں میں تقسیم کیوں نہیں کر دیتے؟ چوہدری اب پوری طرح ہوش میں تھا۔ پہلی بار اسے کسی محفل میں ذلیل کیا گیا تھا، ورنہ ان محفلوں کا تو اصول تھا ایک دوسرے کی طرفداری، ایک دوسرے کی پردہ داری۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ شیرازی کو اس کمینگی کی سخت سزا دے گا، مگر وہ بات کی بات تھی۔
اس وقت تو خود کو اس کے الزامات سے بری کرانا زیادہ ضروری تھا، چنانچہ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، جی تو یہی چاہتا ہے میرا، اور اب تک میں ایسا کر بھی چکا ہوں، لیکن جانتا ہوں کہ اس میں ان غریبوں کا نقصان ہے، ان کی فلاح کی خاطر ہی میں ایسا نہیں کرتا۔ او ہو، ذرا ہمیں بھی تو سمجھاؤ کہ تمہاری جاگیرداری میں ہی ان کی فلاح کیسے ہے؟ شیرازی نے زہریلے لہجے میں کہا، اگر تم صحیح معنوں میں دانشور ہوتے تو خود ہی سمجھ جاتے، لیکن خیر میں سمجھاتا ہوں۔ دیکھو، میرے پاس تو دنیا کی ہر چیز ہے، زمینوں کی مجھے کیا پرواہ۔ فرض کر لو میں زمین اپنے مزاروں میں تقسیم کر کے یہاں لاہور میں سکون سے زندگی گزارنا شروع کر دوں تو مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، جو گزرے گی ان مزاروں پر گزرے گی جنہیں میں زمیندار بناؤں گا۔ لو، ان پر کیا گزرنی ہے، وہ تو عیش کریں گے زمیندار بن کر۔ کچھ بھی تو نہیں سمجھتے تم، چوہدری نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ اور کیسے سمجھو گے؟ کسان ہوتے تو سمجھتے، ان بیچاروں کو فصل کے لیے بیجوں کی، کھاد کی ضرورت ہوگی، اور گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ ایسے میں یہاں بھی سود خور ہندو مہاجنوں کی طرح مسلمان مہاجن سامنے آئیں گے، وہ زمین رہن رکھ کر انہیں بیاج پر قرض دیں گے، پھر ٹریکٹر تو دور کی بات، ہل چلانے کے لیے ان کے پاس بیل تک نہیں ہوں گے، اس کے لیے بھی انہیں قرض لینا پڑے گا۔ فصل اترنے تک فصل کا منافع تو وہ بیچارے کھا چکے ہوں گے، پھر فصل خریدنے والے انہیں ستائیں گے، اونی پونی قیمت لگائیں گے، اور وہ اس قیمت پر اسے بیچنے پر مجبور ہوں گے۔ جو ہاتھ آئے گا اس سے بیاج بھی پورا نہیں ہوگا، اور پھر اگلی فصل کا چکر۔ اور تم کچھ بھی نہیں جانتے شیرازی، پھر بھی سمجھ سکتے ہو کہ زیادہ سے زیادہ 5 سال میں وہ پھر مزاروں کی حیثیت سے کام کر رہے ہوں گے، اور المیہ یہ ہوگا کہ پہلے وہ میری زمینوں پر مزارے تھے، اس وقت اپنی ہی زمین پر مزارے ہوں گے، اور میری طرح ان کا خیال رکھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ میری زمین پر جا کر پوچھ لو، میرے کسی مزارے کے گھر میں فاقہ نہیں ہوتا۔ اس وقت ہوں گے شیرازی، تم سمجھو نہ سمجھو، میری جاگیرداری میں میری رعیت کے لیے فلاح ہے، مجھے زمین جاگیر کی ضرورت نہیں، لیکن میرے مزاروں کو میری ضرورت ہے، وہ کمزور ہیں، بس اپنی فصلیں اپنے مانگے ریٹ پر فروخت کرتا ہوں، وہ نہیں کر سکتے، خریدار مجھے بلیک میل نہیں کر سکتے، وہ زیادہ داؤ پیچ کریں تو میں اپنے گودام بھر کر بے نیاز ہو کر بیٹھ جاتا ہوں، مجھے پیسے کی ایسی ضرورت جو نہیں ہے۔ شیرازی صاحب، پیسے سے مضبوط ہونے کی بڑی اہمیت ہے، مجھے امید ہے کہ میری باتوں نے تمہاری دانشوری میں بیش بہا اضافہ کیا ہوگا۔ شیرازی اندر ہی اندر سلگ رہا تھا، مگر اس نے منافقت سے کام لیتے ہوئے کہا، چھوڑو یار چوہدری، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم بچوں کی طرح تلخی کر بیٹھے، ہمارا راستہ بھی ایک ہے کامریڈ، اور منزل بھی ایک، میرا مقصد تمہاری توہین کرنا نہیں تھا، تو میں نے کب ایسا سمجھا؟ چوہدری بھی کم نہیں تھا، ہم تو ایک دسترخوان پر موجود برتنوں کی طرح ہیں جو کبھی کھنک بھی جاتے ہیں پر ٹوٹتے نہیں، اس لیے کہ نہ تم کانچ کے ہو نہ میں۔ ٹھیک کہتے ہو چوہدری۔ بات ختم ہو گئی، لیکن ختم نہیں ہوئی۔ شیرازی نے اپنے رسالے کے اگلے شمارے میں چوہدری کا نام لیے بغیر اس کا پورا فلسفہ بیان کر دیا، لیکن اس ترتیب سے کہ جاننے والے سمجھ گئے کہ یہ چوہدری عبدالستار کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ چوہدری قلم کا آدمی تو تھا نہیں، وہ عملی آدمی تھا اور بہت کینہ پرور تھا، کسی کا نام اگر اس کے دشمنوں کی فہرست میں آ جاتا تو نکلتا ہی نہیں تھا۔ اس نے شیرازی کو عملی طور پر سزا دینے کی اسکیمیں تیار کر لیں۔ شیرازی نے لکھنے کو تو لکھ دیا اور وہ چھپ بھی گیا، لیکن اس کے بعد وہ ڈرا اور محتاط ہو گیا۔ چوہدری قومی اسمبلی کا ممبر تھا، لیکن اس حیثیت میں وہ اتنا اہم بھی نہیں تھا، جبکہ وہ اپنے رسالے کی حکومت نواز پالیسی کی وجہ سے مقتدر لوگوں کے بہت قریب تھا، مگر ایک بڑے جاگیردار کی حیثیت سے چوہدری بہت خطرناک تھا۔ اس نے سوچا کہ اوپری سطح پر چوہدری سے مصالحت کی کوشش کرے گا۔ چوہدری بھی یہ سب جانتا تھا، وہ سانپ کو مارنے کے لیے اپنی لاٹھی توڑنے کا قائل نہیں تھا، دماغ اس کا بہت تیز کام کرتا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ معاملے کو اوپر جانے ہی نہیں دینا ہے۔ ایک ہفتہ شیرازی نہیں آیا تو پیر کے دن اس نے خود اسے فون کر لیا۔ کیا بات ہے کامریڈ، اس سیٹرڈے نائٹ کو تم آئے ہی نہیں؟ شیرازی کو اس کے فون پر حیرت ہوئی، بلکہ خوف بھی آیا۔ اس نے سوچا کہ نہ جانے میں بہتری تھی، اپنے عشرت قدے میں تو چوہدری اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا، تاہم اس نے محتاط لہجے میں کہا، کچھ مصروفیت تھی چوہدری صاحب، تو اس سیٹرڈے کو آ رہے ہو نا؟ دیکھیں، کچھ کہہ نہیں سکتا میں، اگر مصروفیت ہے تو اس بار محفل تمہارے دفتر میں جما لیتے ہیں۔ شیرازی نے چند لمحے سوچا، اس تجویز کو رد کرنا مناسب نہیں تھا، اور پھر اپنے دفتر میں تو وہ محفوظ تھا۔ آپ کو زحمت ہوگی چوہدری صاحب، اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ دوستوں میں زحمت کیسی شیرازی، ہم خود آ جائیں گے۔ چنانچہ ہفتے کی رات چوہدری اس کے دفتر پہنچ گیا۔ شیرازی نے احتیاطاً کچھ اور کامریڈز کو بھی مدعو کر لیا تھا۔ چوہدری بڑے تپاک کے ساتھ شیرازی سے ملا۔ بھائی میں تو خالی ہاتھ آیا ہوں، مطلب؟ شیرازی چونکا۔
مطلب یہ کہ ساتھ کچھ نہیں لایا؟ پارٹی تو تمہاری ہے نا؟ بالکل، تم فکر نہ کرو چودھری، کوئی کمی نہیں ہوگی۔ جانتا ہوں، شراب تمہاری زیادہ اچھی ہوگی، روسی شراب بازار میں ملتی ہوتی تو میں خرید لیتا، تمہیں تو سفارت کار تحفے میں دیتے ہیں نا۔ ہاں یہ تو ہے۔ شیرازی کا سینہ چوڑا ہو گیا۔ اور فکر نہ کرو، شباب بھی ملے گا، دیکھیں گے۔ شراب کا دور چلنے لگا۔ چودھری نے ہاتھ ذرا کھینچ کر رکھا تھا۔ رقص و سرور کی محفل بھی جم گئی۔ کچھ دیر بعد چودھری نے کہا، دوسرے کمرے میں چلو یار، پرائیویسی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اس بلڈنگ کا وہ پورا فلور شیرازی کے تصرف میں تھا۔ وہ چودھری کو اپنے خاص کمرے میں لے گیا۔ شراب کی بوتل اور جام ان کے ساتھ تھے۔ وہ وہاں تنہائی میں سکون سے بیٹھ گئے۔ چودھری نے جام سے ایک گھونٹ لیا اور بلا تمہید بولا، مجھے تم سے گلہ ہے شیرازی۔ وہ چودھری نے اس کی بات کاٹ دی، مجھے بات پوری کرنے دو۔ دیکھو، گلہ کرنا میرے لیے کمزوری دکھانا ہے، لیکن تم دوست ہو اس لیے گلہ کر رہا ہوں، ورنہ کچھ اور کرتا۔ اس کے لہجے میں بڑی سنگین سنجیدگی تھی۔ شیرازی نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، لیکن چودھری نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ مجھے بات پوری کرنے دو کامریڈ۔ یہ تم ادبی لوگ اکثر بولتے اور لکھتے ہو، ہم پیالہ اور ہم نوالا، لیکن نہ اس کا مفہوم سمجھتے ہو نہ اہمیت۔ ہم اجڑ لوگ اس کا خیال رکھتے ہیں۔ دوستوں سے لڑائیاں ہوتی ہیں، برا بھلا بھی کہا جاتا ہے، ناراضگی بھی ہو جاتی ہے، پر صلح ہونے کے لیے۔ اور ہم پیالہ ہم نوالا دوستوں کے خلاف قلم استعمال نہیں کیا جاتا۔ قلم کی بڑی عزت ہوتی ہے شیرازی، اس کا لکھا کبھی مٹتا نہیں۔ میں نے کسی اور کے بارے میں لکھا تھا، کچھ لوگ ہمارے درمیان فساد ڈالنے کے لیے بات کو تمہاری طرف لے گئے۔ تم جانتے ہو یہ ممکن ہی نہیں ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں، شیرازی نے زور دے کر کہا۔ مماثلت میری بے احتیاطی کی وجہ سے پیدا ہوئی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لکھتے وقت میں نشے میں تھا۔ چلو اس سے ایک سبق ہی حاصل کر لو، نشے میں قلم جیسی مقدس چیز کو ہاتھ نہ لگایا کرو۔ ٹھیک کہتے ہو، وہ میری غلطی تھی، میرا اشارہ تمہاری طرف نہیں تھا، پھر بھی تمہیں اس سے تکلیف پہنچی تو میں معافی چاہتا ہوں۔ چودھری استہزائیہ انداز میں ہنسا۔ دوستوں کے درمیان معافی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ رہی تکلیف کی بات، تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ اپوزیشن کے اخبارات ہمارے خلاف لکھتے رہتے ہیں، تم نے بھی لکھ دیا تو اس سے کیا فرق پڑا؟ ہم سیاست دان لوگ اقتدار میں ہوں تو زبانی، تحریری، ہر طرح سے ہمیں برا کہا جاتا ہے، پر اگلا الیکشن تو ہم ہی جیتے ہیں نا۔ گیلا مجھے یہ ہے کہ تم نے مجھے بہت چھوٹا آدمی سمجھا۔ تم میری پارٹی میں نہیں آئے یہ سوچ کر کہ میں وہاں تمہیں نقصان نہ پہنچا دوں۔ مجھے بہت شرم آئی خود پر کہ میرے گھر میں کوئی دشمن بھی خود کو غیر محفوظ نہیں سمجھ سکتا۔ میرے جانثار ایسے ہیں کہ میرے ایک اشارے پر 2-4 بندوں کو اس سے بھی زیادہ آسانی سے مٹا دیں، جس آسانی سے ربر پینسل کے لکھوں کو مٹاتا ہے۔ شیرازی کو سردی میں بھی پسینہ آ گیا۔ چودھری یہ بات اس کے دفتر میں بیٹھ کر کہہ رہا تھا، اور سچ کہہ رہا تھا۔ وہ براہ راست دھمکی تھی، اور دھمکی نہیں بھی تھی۔ تم غلط سمجھے کامریڈ، اس نے لہجے میں محبت سموتے ہوئے کہا۔ میں واقعی مصروف تھا ہفتے کی رات، اور کیا میں تمہیں جانتا نہیں ہوں کہ تمہارے بارے میں ایسا گمان کرتا؟ چلو کوئی بات نہیں، جو ہوا اس پر مٹی ڈالو۔ اس سیٹرڈے کو تو آ رہے ہو نا؟ اب شیرازی انکار کیسے کر سکتا تھا؟ کیوں نہیں دوست، سر کے بل آؤں گا۔ چودھری نے اپنے جام سے ایک اور گھونٹ لیا۔ اب کچھ منہ کا ذائقہ بھی بدل لیا جائے چودھری صاحب۔ چودھری نے اسے بہت غور سے دیکھا۔ اب میں سچی بات کہہ نہیں سکتا، تم برا مان جاؤ گے۔ ارے نہیں چودھری صاحب، سچ کی تو میں بڑی قدر کرتا ہوں، آپ بے جھجک کہیں۔ تو بات یہ ہے شیرازی کہ منہ کا ذائقہ بدلے گا ضرور، پر خراب ہو جائے گا۔ تمہاری شراب بے شک بہت اچھی ہوتی ہے، پر اس کے ساتھ بازار کے باسی پکوان کا کوئی جوڑ نہیں۔ اب میں کچھ کہوں گا تو تم برا مانو گے چودھری صاحب۔ تم دیکھ چکے ہو کہ دوستوں کی بری بات پر بھی میں برا نہیں مانتا، ورنہ یہاں آتا ہی کیوں؟ بے فکری سے بات کرو، تم چاہو تو لکھ بھی دینا۔ اب شرمندہ کر رہے ہو مجھے، لگتا ہے تم نے مجھے معاف نہیں کیا، ایسے ہی مذاق میں کہہ دیا۔ دل پر مت لو، بولو کیا کہنا چاہتے ہو۔ بہتر تو ہوتا ہے، مگر کوئی بہت تازہ پکوان تو تمہارے دسترخوان پر کبھی نہیں دیکھا۔ ٹھیک کہا تم نے نہیں دیکھا، چودھری نے چٹخارا لے کر کہا۔ ایک تو بات یہ ہے کہ رات شباب پر آتی ہے تو تم رخصت ہو جاتے ہو، تم نے ہمارے ہاں سورج نکلتے ہو کبھی دیکھا ہی نہیں۔ دوسری بات یہ کہ اپنے خاص دسترخوان پر بس ایک یا زیادہ سے زیادہ 2 مہمانوں کو بلاتا ہوں، عام دسترخوان تو سب کے لیے ہوتا ہے۔ مجھے ہرن کے کباب بہت پسند ہیں، تم نے کھائے ہیں کبھی؟ شکار کے تازہ گوشت کا ذائقہ ہی اور ہوتا ہے پیارے۔ چودھری اسے آنکھ مارتے ہوئے مسکرایا، اور خواب گاہ میں تو گلاب کی کچی کلیاں ہی اچھی لگتی ہیں مجھے۔ اس اشارتی گفتگو نے شیرازی کا نشہ بڑھا دیا۔ ہاں بھائی،
تمہاری مملکت میں تو شکار گاہیں بھی ہیں اور چمنستان بھی، مگر مجھے تم نے کبھی دعوت نہیں دی۔ اس کے لہجے میں شکایت تھی۔ کہا تو ہے کہ تم رات بھیگنے تک رکتے ہی نہیں، تو اسی سیٹرڈے کو ہو جائے۔ ہر رات ہولی یا دیوالی نہیں ہوتی شہرازی، ورنہ لطف ہی ختم ہو جائے۔ روز ملے تو نیا پن بھی پرانا لگنے لگتا ہے۔ چودھری نے کہا، یہ البتہ تم سے وعدہ ہے کہ میری اگلی خاص محفل میں مہمان خصوصی تم ہی ہوگے۔ شیرازی خوش ہو گیا۔ چودھری بھی خوش تھا کہ اس نے جال اتنی چالاکی سے بچھایا ہے کہ شکار کو پتہ بھی نہیں چلا۔ ان کے تعلقات بحال ہو گئے۔ شیرازی کی آمد و رفت کا سلسلہ پھر جاری ہو گیا۔ 2-3 ویکینڈز گزر گئے۔ پھر ایک ویکینڈ پر چودھری نے شیرازی کے کان میں کہا، آج اندر سبھا سجے گی، آج تم میرے خاص مہمان ہو۔ شیرازی پر ہیجان طاری ہو گیا۔ وہ پینا بھی بھول گیا۔ اس نے دیکھا کہ چودھری بھی پینے میں زیادہ دلچسپی نہیں لے رہا ہے۔ 1 بجے کے قریب چودھری اٹھ کھڑا ہوا۔ لو بھائی، تم لوگ عیش کرو، اس نے محفل کے شرکا سے کہا۔ اب ہم آرام کریں گے۔ پھر اس نے شیرازی کا ہاتھ پکڑا اور باہر لے چلا۔ راہداری میں آخری دروازے سے پہلے والا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا۔ شیرازی اس کے پیچھے تھا۔ یہ دیکھو، چودھری نے کہا۔ شیرازی نے دیکھا، بیڈ پر ایک لڑکی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ان کے اندر جانے پر بھی اس نے سر نہیں اٹھایا۔ شیرازی نے اسے تولنے والی نظروں سے دیکھا۔ اس کی عمر 24 کے لگ بھگ ہوگی۔ بلا شبہ وہ خوبصورت اور متناسب الاعضاء تھی، لیکن غور سے دیکھنے پر یہ اندازہ ہوا کہ لڑکی بہرحال نہیں ہے۔ بہرحال بازار کی عورتوں کے مقابلے میں وہ بہت زیادہ پرکشش تھی۔ کیسی ہے؟ چودھری نے پوچھا۔ اچھی ہے، شیرازی نے جواب دیا، پھر جلدی سے اضافہ کیا، بہت اچھی۔ یہ تمہارے لیے ہے۔ شکریہ چودھری صاحب۔ اب میرے ساتھ چلو، ایک جام میرے ساتھ پی لو، پھر یہاں آ جانا۔ چودھری اسے آخری کمرے میں لے گیا۔ وہ اس کی خوابگاہ تھی جو نیم تاریک تھی۔ چودھری نے میز کی طرف اشارہ کیا جس پر شراب کی بوتل، سوڈے کا سائفن اور 2 خالی جام رکھے تھے۔ بیٹھو شیرازی، چودھری نے اشارہ کیا۔ سامنے والی دیوار کے ساتھ ایک بیڈ تھا جس پر کوئی سو رہا تھا۔ شیرازی کو اندازہ ہوا کہ وہ کوئی عورت ہے۔ وہ خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ چودھری نے کچھ سوئچ آن کیے اور کمرہ جگمگا اٹھا۔ وہ شیرازی کے ساتھ والی کرسی پر آ بیٹھا اور جام بنانے لگا۔ روشنی ہوتے ہی لڑکی کسمسائی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ کنکھیوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ اٹھی اور ان کی طرف بڑھی۔ شیرازی مبہوت ہو کر رہ گیا۔ اس نے اپنی زندگی میں ایسا مکمل حسن نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو قیامت تھی جو اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ چودھری بے نیازی سے جام بناتا رہا۔ لڑکی ان کے سامنے آ کر رک گئی۔ مجھے گھر جانا ہے مالک، اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میں ساتھ ہوں تو ڈر کیسا؟ چودھری نے بے حد نرم لہجے میں کہا۔ اور ابھی تو سکون سے سو رہی تھی تو، روشنی کی وجہ سے جاگی ہے۔ میں گھر کب جاؤں گی مالک؟ جلدی کیا ہے؟ یہاں وہ عیش کرے گی جو خواب میں بھی نہیں دیکھے۔ اور دیکھ، تیرا باپ ہی تجھے یہاں لایا تھا نا، وہی چھوڑ کر گیا ہے نا تجھے؟ لڑکی نے اقرار میں سر ہلایا۔ تو اس کی امانت ہے میرے پاس۔ میں تجھے کسی کے ساتھ بھیجوں تو بے عزتی کی بات ہے۔ جب تیرے باپ کا دل کرے گا آ کر تجھے لے جائے گا۔ عزت سے آئی تھی اور عزت سے جائے گی۔ آرام سے رہ، یہاں کام ہلکا ہے، مشقت سے بھی بچی ہوئی ہے، جو مانگے گی وہ ملے گا۔ چل، میں لائٹ بجھاتا ہوں، تو جا کر سو جا۔ لڑکی کے ہونٹ کپ کپاتے رہے۔ پھر وہ پلٹی اور بستر کی طرف چل دی۔ شیرازی کی نظریں ایک ثانیہ کے لیے بھی اس پر سے نہیں ہٹی تھیں۔ وہ سحر زدہ ہو رہا تھا۔ چودھری نے جا کر سوئچ آف کیے۔ اب پہلے والی نیم تاریکی بھی گہری تاریکی لگ رہی تھی، مگر شیرازی اب بھی اس لڑکی کو ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ سراپا جیسے اس کے تصور سے چپک گیا تھا، اس کی نگاہوں میں بس گیا تھا۔ وہ لڑکی مشکل سے 17 یا 18 سال کی ہوگی۔ اس کا چہرہ، اس کا سراپا، اس کی چال، وہ تو چلتی پھرتی قیامت تھی۔ چودھری واپس آ بیٹھا، مگر شیرازی کو پتہ بھی نہ چلا۔ اندھیرے میں بھی وہ اس لڑکی کو ہی دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی نگاہیں جیسے بند گئی تھیں۔ یہ لو، چودھری نے اس کی طرف جام بڑھاتے ہوئے کہا۔ شیرازی نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس نے کچھ سنا ہی نہیں تھا، وہ کچھ سمجھ ہی نہیں پایا۔ کیا ہوا شیرازی؟ یہ لو نا۔ شیرازی نے اس کے ہاتھ سے جام لیا۔ یہ ہے جھنگ کی ہرنی، چودھری نے اپنے جام سے گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ اور ماننے والی بات ہے کہ تم آدمی مبارک ہو۔ آج ہی مجھے گلاب کی ایک کچی کلی کی تصویر ملی ہے، وہ شہری ہے، اگلے ہفتے وہ یہاں ہوگی۔ شیرازی نے کچھ نہیں کہا۔ اس نے ابھی تک جام کو لبوں سے نہیں لگایا تھا۔ جام ختم کر کے تو اسے یہاں سے جانا تھا، جبکہ وہ یہ چاہتا نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ بچوں کی سی بات ہے، مگر کیا کرتا، دل تو بچوں کی طرح ہی مچل گیا تھا۔ کیا ہوا؟ کچھ سوچ رہے ہو؟ چودھری نے اچانک پوچھا۔ سوچ رہا ہوں کہ جو دل میں ہے کہوں یا نہ کہوں۔ کہہ دو میرے یار، جھجکتے کیوں ہو؟ چودھری صاحب، یہ لڑکی مجھے بھا گئی ہے۔
میرے ہوش اڑا دیے ہیں اس نے۔ تو اس میں کیا خاص بات ہے؟ اسے تو جو بھی دیکھے گا یہی کہے گا۔ خیر میں سمجھ گیا، تم فکر نہ کرو شیرازی، میں یاروں کا یار ہوں، میں بعد میں اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ میں یہ کہنا چاہتا، چودھری نے اس کی بات کاٹ دی، میں سمجھ گیا ہوں شیرازی، تم میرے معزز مہمان ہو، پر یہ اصول کی بات ہے۔ دیکھو شراب کی بوتل تو میں ہی کھولوں گا، کم از کم پہلے جام پر تو میرا حق ہے، دوسرا تمہارا۔ شیرازی نے بے دلی سے ایک گھونٹ لیا۔ دیکھو چودھری صاحب، تمہارے لیے تو یہ نئی بوتلیں معمول کی بات ہیں، اب ایسا بھی نہیں ہے، نایاب نہیں کمیاب تو ہیں یہ، لیکن مجھے تو ایسا کبھی نصیب ہی نہیں ہوا، نہ ہوگا۔ شیرازی نے اپنی بات مکمل کی، اس کا لہجہ طلب اور محرومی سے دہک رہا تھا۔ ارے کیا بات کر دی تم نے؟ ارے میں تو یاروں کا یار ہوں، اپنے گھر میں اپنے پہلے حق کا اصول تو میں توڑ نہیں سکتا۔ تم ایک ہفتہ انتظار کر لو، میں تمہاری خاطر قربانی دوں گا۔ پہلے جام کی تو بات ہی اور ہوتی ہے، شیرازی نے حسرت سے کہا۔ پہلا جام ہی ملے گا تمہیں، کہا نا، صرف ایک ہفتہ انتظار کر لو۔ میں سمجھا نہیں۔ چودھری نے جیب سے ایک بڑے سائز کی تصویر نکال کر اس کی طرف بڑھائی۔ ابھی میں نے تم سے شہری گلاب کی کچی کلی کی بات کی تھی نا، یہ ہے وہ، ذرا اسے ایک نظر دیکھو تو۔ شیرازی نے تصویر دیکھی اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ ابھی خواب گاہ میں اس نے جس لڑکی کو دیکھا تھا وہ اس کے خیال میں روئے زمین پر سب سے خوبصورت لڑکی تھی، لیکن تصویر والی لڑکی کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں تھی۔ وہ تصویر کو غور سے دیکھتا رہا، وہ فل پوز تھا، لڑکی کا پورا سراپا سامنے تھا۔ تصویر ایسی جیتی جاگتی تھی جیسے خود لڑکی اس کے سامنے کھڑی ہو۔ مجھے ترسا رہے ہو چودھری صاحب، بھڑکا رہے ہو؟ اس نے شکایت بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں، زندگی میں پہلی بار دوستی کی خاطر یہ قربانی دے رہا ہوں۔ تمہارا مطلب ہے کہ یہ پہلے مجھے ملے گی؟ شیرازی کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ ہاں یہی کہہ رہا ہوں میں، لیکن اپنا یہ اصول میں اب بھی نہیں توڑوں گا کہ میرے گھر میں پہلا حق میرا ہے۔ تو پھر اپنے گھر پر تو میں تمہیں پہلا موقع نہیں دے سکتا، اس لیے ہفتے کی رات اسے تمہارے آفس بھیجوا دوں گا۔ بوتل کھولنے کے بعد چودھری کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ دوستوں کے ایثار کو سراہنے کے بجائے بدگمانی کرتے ہو تم۔ میں دکھاوا کروں گا تم سے؟ مجھے تم سے غرض کیا ہے؟ کیا دے سکتے ہو تم مجھے؟ اور کچھ چھین بھی نہیں سکتے مجھ سے۔ دھوکہ کمزور لوگ کرتے ہیں شیرازی، اور میں کمزور نہیں ہوں۔ شیرازی بوکھلا گیا۔ ارے نہیں چودھری صاحب، میں تو مذاق کر رہا تھا، میں ایسا گھٹیا مذاق برداشت نہیں کرتا۔ تم میرے گھر میرے مہمان نہ ہوتے تو… اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ شیرازی نے اپنا جام میز پر رکھا اور چودھری کا ہاتھ تھام لیا۔ بے شک تم سے اچھا دوست میں نے نہیں دیکھا، مجھ سے برا دشمن بھی نہیں دیکھا ہوگا، چودھری نے بے حد سچائی سے کہا۔ دل ہی دل میں وہ ہنس رہا تھا۔ بس اب غصہ تھوک دو، شیرازی نے خوشامدانہ لہجے میں کہا۔ آخری بار معاف کر دو مجھے، آئندہ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی۔ آخری بار معاف کر رہا ہوں، اس کے بعد کبھی نہیں کروں گا۔ شکریہ دوست، بس اب تم جاؤ۔ ہفتے کی بات پکی ہے نا؟ چودھری عبدالستار وہ وعدہ کبھی نہیں کرتا جسے پورا نہ کر سکے۔ بس اب تم جاؤ۔ شیرازی نے جام اٹھایا اور ایک سانس میں خالی کر دیا، پھر وہ اٹھا اور لڑکھڑاتے قدموں سے دروازے کی طرف بڑھا۔ تصویر والی لڑکی کا نشہ شراب سے زیادہ گہرا تھا۔ چودھری نے اٹھ کر دروازہ اندر سے بند کیا اور مسکرایا۔ مچھلی نے چارہ نگل لیا تھا۔ اگلے روز اس نے اپنے خاص مصاحب طارے سے اس سلسلے میں بات کی۔ اس لڑکی کے معاملے میں کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ نہیں ہوگی چودھری صاحب، اسے بے ہوش کر کے اٹھانا ہے اور آخر تک بے ہوشی رکھنا ہے۔ جی چودھری جی، اور تم میں سے کسی کی صورت نہ دیکھنے پائے وہ۔ ایسا ہی ہوگا چودھری جی۔ اور اسے کہاں رکھنا ہے، کیسے اور کہاں پہنچانا ہے، پھر مجھے اطلاع دینی ہے۔ مجھے سب یاد ہے چودھری صاحب۔ چودھری مطمئن ہو گیا۔ اس نے بڑی احتیاط سے بساط پر مہرے سجائے تھے۔ وہ لڑکی ایک مل کی مزدور یونین کے صدر کی بیٹی تھی۔ اس نے شیرازی کو پیدلی مات دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ ایسا ہی شاطر تھا۔ اس کی توقع کے عین مطابق ہفتے کی صبح 11 بجے شیرازی نے اسے فون کیا۔ کیا حال ہے چودھری صاحب؟ اس نے خوشامدانہ لہجے میں کہا۔ تمہیں پتا ہے کہ میں خیریت سے ہوں، مجھے میرا وعدہ یاد دلانا تھا تمہیں۔ اب یہ بات نہیں چودھری صاحب، اب میری خیریت پوچھنے کے لیے مجھے رات 10 بجے فون کرنا، سمجھ رہے ہو نا؟ پر بھول نہ جانا، یہ بھی کوئی بھولنے والی بات ہے دوست۔ اور ہاں، آج اپنے ہاں محفل نہ سجانا۔ زندگی میں پہلی بار جان بوجھ کر کسی کا جھوٹا کھانے والا ہوں میں، اور تمہارے علاوہ کسی اور کا جھوٹا کھانا مجھے گوارا نہیں۔ ویسے بھی خلوت کا مزہ اور ہے، بہتر ہے کہ آج بھیڑ بھاڑ سے بچو۔ فکر نہ کرو چودھری صاحب، ایسا ہی ہوگا۔
ہفتے کو تو سارے دفتر بند ہو جاتے ہیں، پوری بلڈنگ سنسان ہوتی ہے۔ بس تو پھر رات 10 بجے مجھ سے خوشخبری سن لینا، چودھری نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس کے کارندوں نے لڑکی کو اٹھانے کے لیے بہت مناسب جگہ کا انتخاب کیا تھا اور ان کا طریقہ کار بھی بہت سادہ تھا۔ ان کے پاس ایک سوزوکی تھی جس پر مال لدا تھا۔ سوزوکی اس سنسان مقام پر لڑکی کے قریب رکی۔ لڑکی کے کچھ سمجھنے سے پہلے ہی انہوں نے اسے بے ہوش کیا اور ایک بہت بڑے کارٹن میں اسے ٹھونس کر سوزوکی میں ڈال دیا۔ پھر سوزوکی اس بلڈنگ کے سامنے رکی جہاں پہلی منزل پر شیرازی کے دفاتر تھے، وہاں نچلی منزل پر گودام تھے۔ مال کے ساتھ لڑکی والا کارٹن بھی گودام میں پہنچ گیا۔ اس گودام کا اندر والا دروازہ بلڈنگ کے احاطے میں کھلتا تھا۔ بے ہوش لڑکی کو گودام میں صاف ستھری ہوادار جگہ پر لٹانے کا بندوبست پہلے ہی کر لیا گیا تھا۔ آگے جو کچھ ہوا وہ بھی پوری طرح چودھری کے اندازے کے مطابق تھا۔ لڑکی اپنے وقت پر گھر نہیں پہنچی تو گھر والے پریشان ہوئے، پھر بھی وہ انتظار کرتے رہے۔ 1-1.5 گھنٹہ ہو گیا تو انہوں نے لڑکی کے باپ کو فون کیا جو مزدور یونین کا صدر تھا۔ وہ ہڑبڑا کر گھر پہنچا۔ اس کی بیوی نے اسے بتایا کہ وہ کالج میں معلوم کر چکی ہے، بیٹی کالج سے چھٹی کے بعد نکل گئی تھی۔ لڑکی کا باپ اپنے ساتھ یونین کے مزدوروں کو لے کر پولیس اسٹیشن پہنچا جہاں اس نے لڑکی کی گمشدگی کی اطلاع دی۔ ہیڈ محرر کے طلب کرنے پر اس نے لڑکی کی تصویر دی جو وہ گھر سے اپنے ساتھ لے کر گیا تھا۔ لڑکی کے باپ نے FIR کٹوانے پر اصرار کیا جبکہ ہیڈ محرر ہچکچا رہا تھا۔ لڑکی کا باپ SHO کے پاس گیا۔ اس نے کہا کہ پہلے یہ چیک کرنا ہوگا کہ لڑکی اپنی کسی سہیلی کے ساتھ تو نہیں گئی یا پھر لڑکی کا باپ کسی پر شک کا اظہار کرے۔ لڑکی کے باپ پر تو اس وقت قیامت گزر رہی تھی اور اسے لگ رہا تھا کہ تھانے والے کچھ کر ہی نہیں رہے ہیں۔ چودھری کی توقع کے عین مطابق اس نے شیرازی سے رابطہ کیا جس سے اس کے قریبی تعلقات تھے۔ شیرازی نے SHO کو فون کیا۔ اس SHO کو وہ پہلے بھی کئی بار ذلیل کر چکا تھا۔ SHO نے اس سے اکھڑی اکھڑی بات کی اور کہا کہ کوئی سراغ ہی نہیں ہے جہاں سے تلاش کا آغاز کیا جائے۔ اس نے FIR درج کرنے کے معاملے میں بھی ٹال مٹول سے کام لیا۔ شیرازی کے لیے وہ مزدوروں میں اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کا بہترین موقع تھا۔ اس نے فوراً اپنے شناسہ ایک صوبائی وزیر کو فون کیا۔ وزیر نے براہ راست SHO کو فون کر کے جھاڑ پلائی اور فوراً FIR درج کرنے کو کہا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اسے آج ہی اس لڑکی کو بازیاب کرانا ہے۔ یوں شیرازی نے خود اپنے ہی خلاف FIR درج کرا دی۔ FIR تو درج ہو گئی۔ لڑکی کا باپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھانے پر دھرنا دیے بیٹھا تھا۔ SHO کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، کوئی سرا ہی نہیں مل رہا تھا تفتیش کے لیے، اور وزیر کا حکم تھا کہ لڑکی کو بازیاب کرانا ہے۔ اس کے اصرار پر لڑکی کی 2-3 سہیلیوں سے لڑکی کی ماں کے ذریعے پوچھ گچھ کرائی گئی لیکن کچھ پتہ نہیں چلا۔ 9 بجے شیرازی نے تھانے فون کر کے لڑکی کے باپ سے بات کی، اسے تسلی دی اور بتایا کہ اب وہ دفتر سے نکل کر کسی کام سے جا رہا ہے، اس لیے رابطہ ممکن نہیں ہوگا، لیکن وہ فکر نہ کرے، اب وہ SHO اور منسٹر کو جواب دہ ہے۔ لڑکی کے باپ کو تسلی تو نہیں ہوئی لیکن اب بات اس کی سمجھ میں بھی آ گئی تھی کہ SHO کے سامنے کوئی سراغ ہے ہی نہیں تو وہ اس کی بیٹی کو کیسے تلاش کرے گا، وہ دعا کے سوا کیا کر سکتا تھا۔ چودھری کے لیے اب ٹائمنگ کی بہت اہمیت تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ لڑکی کو کوئی نقصان پہنچے، اس لیے وقت کے معاملے میں بہت احتیاط سے کام لینا تھا۔ 9:45 بجے اس نے تارے کو ہدایت کی کہ لڑکی کو ٹھیک 10 بجے شیرازی کے خاص کمرے میں پہنچا دے۔ چودھری کو معلوم تھا کہ اب بلڈنگ میں اور خاص طور پر پہلی منزل پر شیرازی کے سوا کوئی نہیں ہوگا اور شیرازی 10 بجے باہر نہ نکلے۔ اس کا اس نے شیرازی کو 10 بجے فون کرنے کا کہہ کر بندوبست کر لیا تھا۔ 10 بجنے میں 5 منٹ پر اس نے ریسیور اٹھا کر میز پر رکھ دیا، اس لیے کہ شیرازی اسے فون کرے گا تو اسے انگیج ٹون سنائی دے گی، وہ سمجھے گا کہ وہ فون پر کسی سے بات کر رہا ہے، پھر وہ پاگلوں کی طرح بار بار اس کا نمبر ملاتا رہے گا اور اس دوران اس کے آدمی اپنا کام کر گزریں گے۔ تارے اور اس کے ساتھیوں کو اپنے کام نمٹانے میں 5 منٹ بھی نہیں لگے۔ لڑکی کو اٹھا کر گودام کے عقبی دروازے سے وہ احاطے میں نکلے، زینہ چڑھ کر پہلی منزل پر پہنچے اور شیرازی کے آرام کے کمرے میں لڑکی کو بیڈ پر لیٹا دیا۔ لڑکی کچھ کسمسا رہی تھی، زیادہ سے زیادہ 15-20 منٹ میں وہ ہوش میں آ جاتی۔ پہلی بار تو انہوں نے اسے ہلکا سا کلوروفارم سنگھا کر بے ہوش کیا تھا۔ گودام میں آنے کے بعد جب اس کا اثر ختم ہونے لگا تو انہوں نے اسے بے ہوشی کا انجیکشن دیا تھا۔ سب کچھ حساب کتاب سے ہوا تھا۔ لڑکی کو کمرے میں چھوڑ کر وہ باہر نکل آئے۔ اپنے دفتری کمرے میں شیرازی خواہش اور طلب کے ہاتھوں بے حال بار بار چودھری کا نمبر ملا رہا تھا۔ وہ بری طرح جھنجھلا رہا تھا۔ انتظار کا وقت اس نے شغلے میں گزارا تھا، اس لیے کسی حد تک نشے میں بھی تھا۔ تارا نے چودھری کو اطلاع دی تو چودھری نے دوسرے فون کا ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ ریسیور کریڈل پر رکھتے ہی فون کی گھنٹی بجی۔ چودھری نے ریسیور اٹھایا۔ ہیلو، دوسری طرف شیرازی ہی تھا۔ معاف کرنا دوست، تمہیں انتظار کرنا پڑا، چودھری نے معذرت کرتے ہوئے کہا۔ تمہارے کام کے سلسلے میں ہی فون پر بات کر رہا تھا۔ کام ہو گیا؟ شیرازی نے بھڑکتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ اس کے لہجے میں اندیشے تھے۔
وہ ہوس سے ایسا لبالب بھرا ہوا تھا کہ اب ناکامی اور مایوسی تو دور کی بات، مزید انتظار بھی اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں تو ہر حال میں پورا کرتا ہوں، چوہدری نے کہا۔ تو کتنی دیر میں بھجوا رہے ہو اسے؟ وہ اس وقت تمہارے کمرے میں موجود ہے۔ تم کمال کے آدمی ہو چوہدری، بہت شکریہ، شیرازی نے بمشکل کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ چوہدری مسکرایا۔ وہ تصور میں شیرازی کو اپنے خاص کمرے کی طرف دوڑتا دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے ریسیور اٹھایا اور ایک نمبر ملایا۔ اب اپنے آدمی سے کہو کہ وہ فون کر دے، اس نے بلا تمہید کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ چوہدری بہت مطمئن اور خوش تھا۔ اس نے مکمل اور بے داغ پلاننگ کی تھی، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ کچھ عوامل ایسے ہیں جن پر اس کا اختیار نہیں ہے۔ ایک تو شیرازی ہوس میں اندھا اور بے صبرا ہو رہا تھا، دوسرے لڑکی کا باپ اور اس کے ساتھی بہرحال شیرازی سے عقیدت رکھتے تھے، ان کی بے چینی اور ہچکچاہٹ فطری تھی، تیسرے ایس ایچ او شیرازی کا ستایا ہوا دشمن تھا، لیکن انفارمیشن جھوٹی ہونے کی صورت میں وہ بہت بڑی مصیبت میں پھنس جاتا، چنانچہ اس نے بھی محتاط رویہ اختیار کیا۔ یہی وجہ تھی کہ سب کچھ چوہدری کی خواہش اور منصوبے کے مطابق نہیں ہوا، بلکہ اس سے بہت بڑھ کر ہوا۔ وہ تو شیرازی کو صرف پھنسا کر ذلیل و رسوا کرنا چاہتا تھا، مگر شیرازی کا تو کام ہی ہو گیا۔ ایس ایچ او نے وہ کال ریسیو کی تو اس کا دل بلیوں اچھلنے لگا، لیکن اس نے ہوش سے کام لیتے ہوئے ریسیور لڑکی کے باپ کو دے دیا۔ لڑکی کے باپ نے وہ اطلاع بڑی حیرت اور بے یقینی سے سنی۔ اطلاع دینے والا کہہ رہا تھا کہ ابھی چند منٹ پہلے اس نے کچھ لوگوں کو ایک بے ہوش لڑکی کو، جو کہ کسی کالج کا یونیفارم پہنے ہوئے تھی، بھگوان داس بلڈنگ میں لے جاتے دیکھا، اور وہ یقین سے کہہ سکتا تھا کہ لڑکی کو پہلی منزل پر ہفتہ روزہ سویرا کے دفتر کے ایک کمرے میں لے جایا گیا ہے۔ پھر رابطہ منقطع ہو گیا۔ لڑکی کے باپ نے ایس ایچ او کو کڑی نظروں سے دیکھا۔ نوکری بچانے کے لیے کوئی کھیل کھیل رہے ہو تم؟ شیرازی صاحب کے بارے میں ایسا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ مجھے معلوم تھا کہ تم یہی کہو گے، اس لیے تم سے بھی بات کرا دی۔ یہ اس کیس میں پہلا سراغ ملا ہے ہمیں۔ لڑکی کا باپ الجھن میں پڑ گیا۔ تو تم ریڈ کیوں نہیں کرتے؟ اوپر بات کیے بغیر کیسے کر سکتا ہوں؟ بڑا معاملہ ہے یہ، اور ایسی جلدی کیا ہے؟ یہ میری بیٹی کی عزت کا سوال ہے۔ جلدی ہے تو تم خود جا کر دیکھ لو، میں ریڈ ضرور کروں گا، لیکن اوپر سے اجازت لینے کے بعد۔ لڑکی کے باپ نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا۔ وہ سب گمگو کے عالم میں تھے، لیکن وہ سمجھ گئے کہ انہیں ہی پہل کرنی ہوگی۔ وہ اٹھے اور تھانے سے نکل گئے۔ ایس ایچ او نے بھی سب کچھ سوچ سمجھ کر کیا تھا۔ اس کی چھٹی حص اسے بتا رہی تھی کہ گمنام کال سچی تھی۔ اوپر والوں سے رابطے کی اس کے پاس کوئی صورت نہیں تھی، لیکن وہ لوگوں کو آگے بھیجنا چاہتا تھا تاکہ کال سچی ہونے کی صورت میں وہ شیرازی کی تواضع کر سکیں۔ کال جھوٹی ثابت ہو تو اس پر مصیبت نہ آئے۔ ان کے جانے کے 15 منٹ بعد وہ اپنے ساتھ 4 سپاہی لے کر ریڈ کے لیے نکل گیا۔ چاروں سپاہی مسلح تھے۔ ایس ایچ او کی اس محتاط روی نے معاملے کو کہیں کا کہیں پہنچا دیا۔ شیرازی کے عیش کدے کا منظر بہت خوفناک تھا۔ لہولہان شیرازی فرش پر پڑا تھا۔ اس کی آنکھیں حلقوں سے ابل آئی تھیں۔ وہ مر چکا تھا۔ ایک نظر دیکھ کر ہی اندازہ ہوتا تھا کہ گلا گھونٹ کر ختم کرنے سے پہلے اس پر بے پناہ تشدد کیا گیا تھا۔ لڑکی پوری طرح ہوش و حواس میں نہیں تھی۔ اس کا باپ بیڈ پر پڑی چادر سے اس کی برہنگی ڈھانپنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایس ایچ او کو دیکھ کر اس کے ساتھیوں میں سے ہر ایک نے یہی کہا، اسے میں نے گلا گھونٹ کر مارا ہے، اور لڑکی کا باپ گمسم تھا۔ ایس ایچ او ان کے ساتھ ہمدردی ہی کر سکتا تھا۔ 1 گھنٹے بعد چوہدری کو پوری معلومات حاصل ہو گئیں۔ لڑکی کی بے آبروئی پر اسے بہت دکھ ہوا۔ اس رات اپنی خواب گاہ میں صرف شیرازی کو پھنسانے کے لیے اس نے ڈرامہ رچایا تھا، ورنہ اس نے کبھی اپنی رعیت کی آبرو پر بری نظر نہیں ڈالی تھی، بلکہ اس کا کوئی کارندہ بھی جرأت نہیں کر سکتا تھا۔ اسی لیے تو اس کے مظاہرے اس پر جان دیتے تھے۔ اپنے شوق پورے کرنے کے لیے کسی کی بھی عزت خراب کرنے کا وہ قائل نہیں تھا۔ وہ کہتا تھا، سیاست دان اپنے حلقے کے عوام کو کچھ بھی نہ دے، بس ان کی عزت آبرو کی حفاظت کرے تو بہت کافی ہے۔ عجیب رنگ تھے اس کے۔ شیرازی کی موت پر اسے کوئی دکھ نہیں ہوا، اگرچہ وہ اس کے منصوبے میں نہیں تھا، لیکن بہرحال وہ اس کی دشمنوں کی فہرست میں آ گیا تھا، اور اپنے دشمنوں کو معاف کرنے کا وہ قائل نہیں تھا، لیکن سزا کے طور پر انہیں مروانا بھی اس کا شیوا نہیں تھا۔ وہ ذہانت سے انہیں سزا دیتا تھا، ان کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر، اور کمزوری سے پاک تو کوئی بشر ہوتا ہی نہیں۔ اس کے دشمنوں کی تعداد اچھی خاصی تھی، لیکن حق نگر کا عبدالحق اس کا دشمن نمبر 1 تھا۔